دیر کے لیے اپنے من کے حوالے ہو گیا تو میں گیا، تو اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ میں پل جھپکنے کے برابر بھی من کے حوالے نہ ہوں۔ ایک بڑے نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے من سے بچ گیا، ایسا میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں۔ جب نبی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنے من کے حوالے مت کر، ایک پل جھپکنے کے برابر مت کر، تو ہم کو کتنا ڈرنا چاہیے۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ من پرستی پر پڑ جاتا ہے۔ ہاں دیکھو ہم کتنی مرتبہ بلا چکے ہیں، لیکن جو پیچھے بیٹھے وہ نہیں آ رہے، کیوں؟ وہ من کی مان رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایسا آ رہا ہے کہ ہم یہیں بیٹھے، تو اس میں کیا نقصان ان کا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ ایک گھنٹہ آپ کا بھی گزرے گا، ایک گھنٹہ ان کا بھی گزرے گا۔ لیکن آپ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے اس طرح بیٹھنے والوں میں شمار ہوں گے، اور جو نہیں اٹھ کر رہیں گے تو وہ اپنے من کی بات ماننے والوں میں شمار ہوں گے۔ آپ جتنے قدم چلے ہو اس پر آپ کو اجر ملے گا، وہ اس سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے فرشتے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، آپ گھیرے میں آ گئے، وہ اس سے باقی رہ گئے۔ مجلسوں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، آپ اس میں آ گئے، جو نہیں اٹھ رہے وہ اس سے دور ہو گئے۔ تو شیطان تھوڑا سا کام کروا کے بہت بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کو تو خالی کتنا لگتا ہے بھائی میں نے کیا کیا، میں تو خالی دور مجلس سے بیٹھا تھا، اتنا ہی میں نے تو کیا، وہ ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے، بہت بڑی چیز۔ ایسا ہوتا ہے، پھر آدمی جیتے ایسا کرتے 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 زندگی کے سارے شعبوں میں اپنے من کی بات ماننے والا بن جاتا ہے۔ ہاں، وہ پھر پوچھتا نہیں ہے اہل علم سے کہ کون سا عمل کیسے کرنے کا، وہ نہیں پوچھتا۔ ہاں، پھر اس کو جیسا لگتا ہے ایسا کرتا ہے۔ پھر وہ چیزیں اپنی رہن سہن میں بھی داخل ہو جاتی ہے، پھر اپنے کاروبار میں بھی وہ چیزیں داخل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے وہ عبادت میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ عبادت تو خالص اللہ کے لیے، اعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ بھائی اذان ہوئی تو اذان کے بعد حکم دیا کوئی مسجد کی طرف چلو، اس کے من میں آ رہا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد جائیں گے، تو تھوڑی دیر بعد جائے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد صف میں بیٹھنے کی بات تھی، اس کے من میں آئے گا تھوڑا سا میں یہ کر لوں، اس سے مل لوں، مسجد میں ایسا کرے گا، کرتا ہے۔ مسجد میں رہ کر اس کی تکبیر اللہ چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد مسجد میں جمع خانے میں کیسے رہنا وہ نہیں سیکھا، اب اس کے من میں جیسے آئے گا ایسے بیٹھے۔ کتابوں میں ہے بھائی مسجد میں آئے تو پہلی صف میں بیٹھو، پھر جگہ ہو تو دوسرے میں، پھر تیسرے میں، ایسے۔ لیکن اس کے من میں آئے کونے میں بیٹھنے کا، وہ کونے میں بیٹھے گا۔ صف بیچ میں سے شروع کرنے کا ہے، اس کے من میں آئے میں اس کونے میں سے کروں، وہ وہاں سے کرے گا۔ آپ دیکھتے ہو مسجد میں ایسا؟ ارے بولو تو صحیح، کچھ وہاں تو کرو، ایسا نظر آتا ہے؟ یہ سب کیا چیزیں ہیں کہ من میں ایسا آ رہا ہے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ اپنی عبادت کو خراب کر دیتا ہے۔ آج کل دیکھیں مسجد نماز میں بہت ساری کرسیاں لگ گئی نماز کے لیے، تو کرسیاں لگ گئی تو سب آتے کر کرسی پر نماز پڑھنے والے بنے، ذرا یہ ہوا کرسی پر، ذرا یہ ہوا کرسی پر۔ وہ مولوی صاحب سے پوچھنے نہیں گیا کہ کیا میرے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی، کیونکہ فرض نماز میں قیام فرض ہے، فرض نماز میں قیام، وہ نیچے بیٹھ کر کھاتا ہے، سارے کام کرتا ہے، اور نماز کہاں پڑھتا ہے؟ ارے بولو، کرسی پر۔ تو اہل علم بتائیں گے کہ کتنی بیماری ہو تو آدمی کرسی استعمال کرے، اگر اس درجے میں نہیں پہنچا اور وہ استعمال کرے گا تو اس کا ہر نماز میں فرض چھوٹ جائے گا، قیام۔ ہاں، کیوں ہوا کہ اس نے پوچھنے کا مزاج اپنا نہیں بنایا، اہل علم سے پوچھنے کا کہ بھائی کتنی بیماری ہو تو مجھے کرسی پر بیٹھ کر، تو اب اس کے ان چیزوں میں بھی یہ داخل ہو گئے۔ چلو کرسی پر پڑھنا شروع کیا تو اس کو یہ نہیں پتا کرسی پر کیسے نماز پڑھنے کی، کرسی پر ٹیکا لگانے کا نہیں لگانے کا، کرسی کا رکوع کیسا، کرسی کا سجدہ کیسا، وہ پوچھنے نہیں جاتا ہے۔ کوئی آگے پٹلا رکھتا ہے، کوئی آگے یوں اشارہ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کلر کے رکوع سجدے ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ ڈیزائن کے، کلر کے ہوتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اس نے پوچھا نہیں۔
کیا ہوا؟ اس نے پوچھا کیوں نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے آخرت بنانی ہے، اس کا استحضار نہیں ہے. یہ تبلیغ کی محنت اس کی ہے کہ کسی طرح بھی اس بندے کو روز اس باتوں کو سنا سنا کر اس کا احساس پیدا ہو جائے. ان چیزوں کا احساس پیدا کرنا ہے. اگر احساس پیدا نہ ہو تو یہ بیماری ہے. ایک بیمار آدمی گھر میں ہوتا ہے، اس کو کھانا دیں تو کیا کہتا ہے؟ جی مجھے نہیں کھانا. بھائی دودھ پی لو، نہیں مجھے نہیں پینا. ارے بھائی تھوڑا سا فروٹ کھا لو، جی مجھے نہیں کھانا. تو اپنے وہاں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ بیمار ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. اب وہی بیمار تھوڑے دن گزرنے کے بعد کھانا مانگنا شروع کر دے تو آپ کیا کہو گے؟ صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ہونے لگی، یہ کھانا مانگنے والا ہو گیا، ابھی تو کھانے کا انکار کرتا تھا. کہ اب اس کو بھوک کا احساس ہونے لگا، فلاں چیز کا احساس، ورنہ صبح سے شام تک کوئی چیز کھائی نہیں، پڑا ہے. یہ بیماری کی نشانی. اب وہ مانگنے لگا کہ یہ نشانی ہے کس کی؟ صحت کی. تو یہ احساس نہ پیدا ہو، یہ بیماری کی نشانی ہے. ان چیزوں کا احساس پیدا نہ ہو. وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری اندر اللہ نے ایک شکتی رکھی ہے دل میں. وہ شکتی آدمی کو اچھا دکھاتی ہے اور غلط کو غلط دکھاتی ہے. وہ شکتی بیمار ہو گئی. اندر شکتی ہر ایک کے، ایک جسم کو لے کر چلنے والی شکتی جیسے خون اور ہڈیاں اور وغیرہ، اور ایک ان چیزوں کا احساس کروانے والی شکتی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کون سی شکتی ہے؟ اگر وہ اچھی ہو جائے تو آدمی کو اس کی اچھائیاں اچھی دکھتی ہے، اور وہ بیمار ہو جائے تو وہ تمیز نہیں کر پاتا کہ میں نے کھوٹا کیا ہے یا میں کھوٹا کر رہا ہوں. وہ شکتی وہ گھٹتی بھی ہے، وہ بڑھتی بھی ہے. وہ گھٹتی بھی ہے، وہ بڑھتی ہے. جب وہ بڑھتی ہے تو ایک دم آدمی جاگرت ہو جاتا ہے. کیسا ہو جاتا ہے؟ اور وہ بیمار ہو جائے شکتی تو وہ ڈیم پڑ جاتا ہے. وہ شکتی کا نام کیا پتا ہے؟ وہ شکتی کا کیا نام ہے؟ ہمارے مدرسے میں مسئلہ پڑھایا جاتا ہے، الایمان یزید و ینقص. معرکۃ العرب مسئلہ ہے، 2 مہینے تقریر چلتی ہے. اساتذہ اس کی ہندی کی چندی کرتے ہیں، بھائی اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ. ایمان اس شکتی کو کہتے ہیں. جب وہ بنتی ہے تو آدمی کو اچھا دکھاتی ہے اور برے کو برا دکھاتے ہیں. اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فافهم انت مؤمن. اے بھلے آدمی، اگر تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو یقین کر کہ تو مومن ہے. اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو میرے ایمان کے ضعف کی بات ہے. اگر یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو کہ میں برائی اور اچھائی میں تمیز نہیں کر پا رہا ہوں. کتابوں میں آتا ہے کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے میرے سر پر پہاڑ آ گیا جو بھی میرے پر گرے گا، اور منافق کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ایسے جیسے مکھی اڑا دی. ہاں، کہ کوئی چیز الگ ایسی ہو جائے جو نہیں ہونی تھی تو وہ ہل جائے گا. اچھا ایسا ہو گیا. حضرت شیخ نے فضل میں لکھا کہ جب تک مومن توبہ نہیں کر لے گا اس کو چین نہیں آئے گی. جب تک توبہ نہیں کر لے گا تب تک اس کو چین نہیں آئے گی، کہ وہ اندر کی شکتی ہے. لیکن وہ بیمار ہو جائے، کتابوں میں آتی ہے وہ بیمار کیسے ہوتی ہے کہ آدمی کی غفلت، لاؤبالی پن سے اس پر نقطے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کالا ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے. دل کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. ہاں، ایک لڑکا ابھی ہم لوگ اجتماع کے سفر میں تھا تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو. پھر میں نے اس کو کہا کہ کیا اس کا ہوتا تھا؟ کہ مجھے کوئی کسی پر رحم نہیں آتا تھا. کہ میری ماں بیمار تھی، میں وہیں رہتا تھا. 7 مہینے اپنی ماں سے دیکھنے نہیں گیا، وہ مرنے پڑی تھی. تو مجھے لوگوں نے بہت ٹارچر کیا، میں دیکھنے گیا. تو میں دیکھنے گیا، بس 1 منٹ میں واپس نکل رہا تھا، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. کہا تو کتنے مہینے بعد آیا؟ میں مر رہی ہوں. تو میں نے کہا تیرا ایسا دل کیسے ہو گیا؟ کہ مجھے کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میری ماں ہے کہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے، جو ہونا ہے. یہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے طبیعتوں پر، گناہوں کی نحوست، کہ آدمی کو اس کی ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ جو اندر کی شکتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا
جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے. عملوں کا جو دار و مدار ہے نا وہ ایمان سے ہے, جانکاری سے نہیں. اچھا مجھے بتاؤ, جتنے جمعہ کے نمازی ہے خالی 5 وقت کی نماز فرض ہے, سب کو جانکاری نہیں ہے؟ ارے بولو تو صحیح, پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا وہ جمعہ میں کیوں آتے ہیں؟ جمعہ کو پڑھنے کی شکتی ہے, 5 وقت کی نماز کی جانکاری ہے, شکتی نہیں ہے. جو 5 وقت کی نماز کی اذان اس کو مسجد میں لے آئے. یہ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں ان کو نہیں پتا کہ پردہ فرض ہے؟ ارے بولو بھائی, پردہ پتا ہے, پھر کیوں؟ اچھا جتنے شراب پیتے ہیں ان کو شراب کے نشے میں پوچھو کہ شراب حلال ہے کہ حرام. یہ جتنے شراب پینے والے ان کو پتا نہیں ہے کہ شراب حرام ہے؟ تو سب کو جانکاری ہے, تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ اندر کی جو شکتی ہے وہ شکتی کمزور ہو گئی. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا کہ جب ایمان میلا ہوتا ہے تو وہ ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. کیا میلا ہو جاتا ہے؟ کپڑے. اچھا کپڑے میلے ہو جائیں تو خوشبو آئے گی بدبو آئے گی؟ ارے بولو, زعفران کی یا مشک عنبر کی؟ یہ بدبو ہی بدبو ہے. بولو صحیح غلط؟ حضرت شیخ نے لکھا کہ ایمان ایسا میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. پھر جب ایمان میلا ہو گیا تو اس کے جیسے کپڑوں میں سے بدبو آتی ہے ایسے ایمان والے کے جسم میں سے بھی بدبو آتی ہے. وہ بدبو کیا ہوتی ہے؟ وہ بدبو کون سی؟ کہ وہ بدبو یہ ہے کہ اس کی آنکھیں غلط دیکھتی ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جسم سے نکلنے والے اعمال غلط ہو جاتے ہیں. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله. اندر سے گند نکلتی ہے, گندگی. زبان سے گندا بول لیتا ہے, کانوں سے گندا, اسے کوئی احساس نہیں ہوتا. حالانکہ احساس کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ میں جو اچھا کروں گا میرے اچھے کا بدلہ بھی ہے, اور میں جو غلط کر رہا ہوں کوئی مجھے دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اور میرے غلط کا میرے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. میرا ہر غلط میرے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے. میرا ہر غلط, کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو, تنہائی میں نے غلطیاں کی ہے وہ بھی لکھی جاتی ہے. تنہائی میں, ایکانت میں وہ بھی لکھی جاتی ہے. فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم زبان سے جو جملہ بولیں گے اس کو بھی لکھا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ. کوئی نہیں سنتا تھا, اللہ سن رہا ہے, اللہ سن رہا ہے. یہ ساری باتیں لکھی جاتی ہے. اچھا لکھنے کے بعد کیا ہوگا؟ لکھنے کے بعد جس نے جیسا کیا ہے اس کا ایسا نتیجہ آئے گا. اچھے والوں کا اچھا, برے والوں کا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اچھے والوں کا اچھا رزلٹ آئے گا. من عمل صالحا, آگے فلنفسہ, جو اچھا کرے گا اس کو اچھا رزلٹ ہم دیں گے. ومن اساء فعلیہ, وہ تیاری کر لے بھگتنے کی, بخشا نہیں جائے گا. جس نے کھوٹا کیا ہے چاہے تنہائی میں غلط کیا ہو, کہ وہ اپنے بھگتنے کی تیاری کر لے تو اس کو بخشا نہیں جائے گا. اسی لیے دنیا میں جتنوں کے سنجوگ خراب ہو جاتے ہیں, حالات خراب ہوتے ہیں. دنیا میں جتنوں کے بھی حالات خراب ہو رہے ہیں تو لوگ ایسا کہتے ہیں یار ایسا ہوا نا اس لیے حالات خراب ایسے ہو گئے, وہ میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کر دیا نا اس لیے ایسا ہوا, میں نے تو کتنے دن تک مزدوری کی تھی میرے سیٹ نے پیسے نہیں دیے مجھے, ایسا ویسا الگ الگ حالات سے لوگ گزرتے ہیں. تو لوگ لوگوں پر بلیم کرتے ہیں, وہ اصل میں میرا بھائی, وہ اصل میں میرا پڑوسی, وہ اصل میں میرا سیٹ, ان کو بلیم کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ جس کے بھی حالات خراب ہو جائیں وہ کسی کو دوشی نہ قرار دے, اس نے کیا, اس نے کیا, وہ ایسا کرتا ہے, وہ ایسا کرتا ہے. ارے بھائی یہ تو تمہارا بھائی جو سگا ہے وہ تو 50 سال سے تھا, اب اس نے کیا ایسا کیا؟ بولو صحیح غلط؟ جس سیٹ نے تمہارے ساتھ ایسا کیا وہ تو بہت سالوں سے ہے, اب تمہارے ساتھ کیا ایسا کیا؟ جس پڑوسی نے ایسا کیا وہ تو بہت سالوں سے تمہارا پڑوسی ہے, اب کیوں ایسا کیا؟ ہے نا سوال کہ اب کیوں ایسا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے کوئی حالات خراب ہو رہے ہیں
تو یہ تم نے کچھ چوکیں کی ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا کیا ہے. اب وہاں سے لڑکی جا رہی ہے, میں نے دیکھا تھا, آپ نے تھوڑی دیکھا کہ میں نے لڑکی کو دیکھا ہے, میں نے بدنظری کی, میرے نامہ عمل میں لکھا گیا. اب میرے بدنظری کا مجھے بھگتنا ہے. میں نے کان سے سنا, میں نے غلط کیا. کیا سنا آپ کو نہیں پتا, میرے اللہ کو تو پتا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کون کیا حرکتیں کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اس دھرتی پر جو ہے نا, اکثر لوگ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں یا ناراض کرنے والے. ہر آدمی اپنا کیلکولیشن کر لیں کہ میں اپنی ذات سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والی حرکت کرتا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والی. پھر سوال کھڑا کرے کہ میرے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے. آدمی سوچتا میں میرا ایسا ہو جانا چاہیے, تو میں میرے حالات ٹھیک ہو جائے ایسے کام کرتا ہوں یا میرے حالات خراب ہو جائے ایسے کام کرتا ہوں. ہر آدمی اپنا سوچ لے. بعض لوگ دنیا میں بڑے گناہ کرتے ہیں, کبیرہ, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی زنا میں مبتلا ہے, کوئی چوری میں, اس کو تو سب پوری دنیا گناہ سمجھتی ہے. لیکن بعض کبیرہ گناہ ہے, اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. بھائی ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے, کبیرہ گناہ نہیں ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا, عاق لوالدین, شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں. مسلمان سے کینہ رکھتا ہے دل میں, المشاحن, قیامت کے دن بھی, شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں, 15 شعبان میں بھی اس کی بخشش نہیں, لیلۃ الجائزہ میں بھی اس کی بخشش نہیں. المشاحن, مسلمان کے متعلق دل میں کینہ رکھنے والا. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب, وہ یہ فرماتے تھے, اگر کسی کو زنا کرتے ہوئے تم نے دیکھا, کیا کرتے ہوئے دیکھا, تو زنا کرنے والے سے بھی تم بدگمان مت ہو جاؤ. ارے بھائی کیوں؟ تو حضرت یہ فرماتے تھے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ زنا کرنے کے بعد وہ اللہ کا معاملہ ہے تو توبہ کر لے, توبہ کر لے. توبہ کر کے اس نے تو اپنی زندگی کو ٹھیک ٹھاک کر لیا, اور میں نے اس کی برائی کو دیکھ کر میں نے اپنی کیسٹ شروع کر دی, بدگمانی کی, اس کے لیے بری باتیں بولنے کی. اب کیا ہوگا, تو اس کا تو پورا ہوگا, میرا شروع ہوا. کون اللہ کے ساتھ کب صلح کر لے گا کسی کو کچھ نہیں پتا. ہم نے تو بہت دنوں پہلے دیکھا تھا وہ ایسا کرتا تھا, ابھی کیسا کر رہا ہے. مالک بن دینار بزرگ بن گئے تھے. مالک بن دینار کیا بن گئے تھے, بزرگ بن گئے تھے. کون سی نیکی کس کو کتنا آگے بڑھا دے گی نہیں پتا, کس وقت کی کون سی نیکی. ہاں, آپ نے جنید بغدادی کا نام سنا ہے؟ ارے سنا ہے, کس نے نہیں سنا, سب نے سنا ہے. وہ کون تھے؟ کون تھے؟ پہلوان, اکھاڑے میں کشتی کھیلتے تھے. جنید بغدادی کیسے بن گئے؟ وہ ایک گھڑی کی ایک نیکی پسند آ گئی اللہ کو, جنید بغدادی بنا دیا. جنید بغدادی بادشاہ سلامت کے پہلوان تھے, خاص پہلوان. کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, کوئی آدمی. ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کروایا ہے, کوئی جو ہمارے پہلوان کا مقابلہ کر لے, اعلان کروایا. ایک پتلا دبلا لڑکا گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں کروں گا مقابلہ. تو سارا بغداد جمع تھا کہ آج ان کا بادشاہ سلامت کا مقابلے کا اعلان ہے. کوئی رستم, کوئی ترم خان, کوئی مائیں کا پوت نہیں آیا, اور یہ چھوکرا آ گیا, چھوٹا سا لڑکا, میں مقابلہ کروں گا. اچھا, وہ مقابلے کے لیے آیا تو اکھاڑے میں سب لوگ جمع ہیں, آج تو بادشاہ کے پہلوان کا مقابلہ ہونا ہے. اچھا, اور اعلان ہوا تھا ہے کوئی جو کر دے. تو جب وہ اکھاڑے میں پہنچے تو پہلے ایسا ہوتا ہے کہ پہلوان جو ہوتے ہیں اکھاڑے میں جانے سے پہلے ایک دوسرے سے الگ سلیکٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک دوسرے سے ملتے ہیں. وہ ملے تو بچے نے پتا نہیں کیا بات کی, کان میں کیا ہوا, کچھ نہیں, اور دونوں کی کشتی چلی. تھوڑی دیر چلی اور پہلوان سب پچھڑ گئے اور لڑکا اوپر بیٹھ گیا. سب کی چیخیں نکل گئی. بھائی ویڈیو کر رہے ہیں, ویڈیو منع ہے, تصویر منع ہے, بہت سخت اس کا گناہ ہے, تصویر کا بہت سخت گناہ ہے نا. تصویر نہیں بنانی چاہیے. کتابوں میں آتا ہے جو تصویریں بنائیں گے اللہ پاک کافروں سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے. ان کو جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جو اٹھا کر لے کر جائے گی.
کل ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا، تصویر کشی کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا. تصویریں نہیں بنانی چاہیے، بچوں کی بھی نہیں بنانی چاہیے، گھر میں بھی تصویر نہیں رکھنی چاہیے. آپ کو نہیں پتا جہاں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے، دروازے سے واپس لوٹ گئے تو گھر والے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں آئے تھے، کیوں واپس چلے گئے؟ تو بلانے بھیجا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ گھر میں آ گئے، آپ کے دروازے کے پردے پر جو کپڑا لٹکا ہوا ہے اس پر تصویر ہے، اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں جا رہا ہوں گا، ہمارے رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور جب تصویر ہوتی ہے ہمارے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. ہمارے گھروں کی چادریں، ہمارے گھروں کے پردے، ہمارے گھروں میں کھلونے، بچوں کے کھلونے، دفتر بستے، یہ سب کی نگرانی کرنے کی. آج باطل نے یہ محنت شروع کر دی کہ ان کے سب جگہ پر تصویریں پہنچا دو، تو پھر گھر سے رحمت کے فرشتے ختم ہو جاتے ہیں نا. 3 چیزیں، جہاں ناپاک آدمی ہو، دوسرا جہاں کتا ہو، اور تیسرا جہاں تصویریں ہو، رحمت کے فرشتے ختم ہو جاتے ہیں. ہم نے تصویروں کو ہلکا کر دیا. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، تو جنید بغدادی کو اس لڑکے نے پچھاڑ دیا تو لوگ کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے پچھاڑ دیا؟ کیسے پچھڑ گیا؟ ابھی دوبارہ کشتی کھیلو. تو دوبارہ تھوڑی دیر کے لیے کشتی کھیلی اور اس کو پچھاڑ دیا دھڑال لیتے ان کے ساتھ. وہ حیران ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ نہیں بھائی یہ غلط بات ہے، اور ایک بار ہو جائے. تو تیسری بار بھی پچھاڑ دیا. تو بہت بڑا انعام تھا، وہ لڑکے کو انعام مل گیا. سب لوگ عجیب پہلوان ہے لڑکا، بڑا پہلوان ہے. لوگ کہتے کہتے بنوا چھٹ گئے. بادشاہ سلامت نے جنید سے کہا جنید مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تو پچھڑ گیا. یہ کیا ہوا تھا بتا، یہ کیا ہوا تھا بتا. تو جنید کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ وہ لڑکا جو تھا وہ اہل بیت میں سے تھا، آل رسول میں سے تھا. کس میں سے تھا؟ ارے بولو تو کھرے. آل رسول معمولی چیز نہیں ہوتی. کوئی کہہ دے سید ہے بس پھر کچھ نہ بولو. سید بڑا رشتہ ہے، بھاری بھرکم رشتہ ہے. ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس نسب نامہ ہے؟ نسب وسب نہیں پوچھنے کا، بس سید ہے، ختم بات ہو گئی. ہم سے اس کی جو بھلائی ہو سکتی ہے کر دو. ایک مرتبہ قحط پڑا، قحط پڑا تو لوگ ہجرت کر کے بغداد پہنچے. ایک عورت اپنے ساتھ بچوں کو لے کر بغداد پہنچی. تو جب وہاں پہنچی تو وہاں آسرا لینا تھا اسے، آسرا. تو کسی نے بتایا کہ فلاں مسلمان بہت سخی ہے، وہ لوگوں کو آسرا دیتا ہے، اس کے پاس چلی جا. تو وہاں گئی اور اس سے کہا کہ میں ایک مسلمان خاتون ہوں، آل رسول میں سے ہوں، قحط پڑا ہے، آسرے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس آئی ہو، آسرا دے دیں. تو اس نے کہا آل رسول ہو آپ؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے آل رسول ہونے کی؟ دلیل مانگی اور آسرا نہیں دیا. کسی نے بتایا کہ فلاں نصرانی ہے، وہ بھی بڑا سخی ہے، اس سے آسرا لے لو. تو وہ وہاں چلی گئی. تو اس نصرانی نے کہا کہ اچھا آل رسول ہو، آل رسول. اس نے آسرا دے دیا، آسرا دیا. اللہ کی شان. رات جب وہ مسلمان سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ جنت ہے، جنت کی ساری چیزیں ہیں اور اس بہت زوردار شاندار محل ہے. تو اس میں داخل ہونے کے لیے گیا. وہاں اللہ کے نبی کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی نے روک دیا، وہ بھائی رک جا. اللہ کے نبی علیہ السلام کس کا ہے یہ؟ کہ ایک مسلمان کا ہے. کہا اللہ کے نبی میں بھی مسلمان ہوں. اچھا تیرے پاس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا پوچھا؟ مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو کہنے لگا رات تو میری بیٹی سے دلیل مانگتا تھا، تیرے مسلمان ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو ایک دم آنکھ کھلی، ہڑبڑا گیا اور ڈھونڈنے کے لیے نکلا اس لڑکی کو، اس فیملی کو. پتا چلا کہ وہ کیسے نصرانی کے وہاں ہے. تو وہاں جا کر کہنے لگا کہ ہمارے کچھ مسلمان مہمان آئے تھے رات آپ کے پاس. تو وہ آپ کے پاس ہے؟ جی ہمارے پاس ہے. تو وہ ہمیں دے دو، ہم لینے آئے ہیں. کیا کہنے لگے کہ وہ ہمیں مسلمان ہے تو ہم لینے آئے ہیں. کہ جی نہیں میں تو ان کو پناہ دے چکا ہوں، اب میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو اس نے کہا مسلمان ہیں آپ کیا کرو گے؟ کہ جی مسلمان ہیں کو کوئی بھی ہم پناہ دے چکے ہیں، ہم ان کو واپس نہیں کریں گے. اچھا. تو اس نے کہا بھائی وہ ہمارے ہیں،
آپ نے جو مہمان نوازی کی ہم آپ کو اس کا بدلہ دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دے سکتا ہوں. پھر اور قیمت بڑھاتا گیا, بہت بڑی بھاری رقم گئی, کتنے دے دوں مجھے واپس دے دو. تو اس نے کہا جاؤ جاؤ, میں نے ان کو بغیر دیکھے مہمان بنایا ہے, اب تو دیکھ بھی لیا. تو کیا دیکھ لیا؟ کہ جب رات کو اللہ کے نبی تجھے ڈانٹ رہے تھے تب میں وہیں کھڑا تھا. رات کو اللہ کے نبی جب تجھے ڈانٹ رہے تھے تو میں اس وقت وہیں کھڑا تھا. تو میں نے یہ خواب دیکھنے سے پہلے ہی اس کو تاثرہ دیا تھا. اب تو حضور کو دیکھ چکا ہوں اور اب میں تجھے دے دوں. اور کہا میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں. آل رسول بڑے محترم لوگ ہوتے ہیں, بڑے سر پر بٹھانے کے لوگ ہوتے ہیں, سادات لوگ, آنکھوں کا سرما اور سر کے تاج آل رسول. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑھاپے میں حضرت فاطمہ کی بیٹی سے رشتہ بھیجا. بڑھاپے میں تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں بڑھاپے میں کیا ضرورت ہے شادی کی؟ کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا, کوئی نسب باقی نہیں رہے گا سوائے محمد الرسول اللہ کے, کہ اس رشتے سے ہمارا رشتہ ہو جائے. اس کے لیے اس خاندان سے رشتہ جوڑ رہا ہوں. اہل بیت. شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فرخان نعمت, بہت پرانے بزرگ ہیں بہار شریف کے. تو انہوں نے لکھا اگر کوئی اہل بیت میں سے کسی سے نکاح کرے تو وہ یہ یقین کر کے کرے کہ مجھے زندگی بھر اس کا غلام بن کر جینا ہے. کیسے جینا ہے؟ وہ میری غلام نہیں, میں اس کا غلام. اس لیے وہ کس میں سے ہے؟ آل رسول میں سے. بڑا رشتہ ہوتا ہے. تو یہ آل رسول کے رشتے. تو جنید کہنے لگے کہ وہ لڑکا آل رسول میں سے تھا. اس نے کہا تھا کہ جنید آج اعلان ہوا تھا کہ جنید کا کون مقابلہ کرے گا, اتنا انعام ہم اس کو دیں گے, اتنا انعام ہم اس کو دیں گے. تو میں بھی مقابلے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میں خلاش ہوں, فقیر ہوں, میرے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں. اگر آپ پچھڑ گئے تو انعام مجھے مل جائے گا, میں آل رسول ہوں. اپنے بھوک کا بتایا, گھر کے حالات کا بتایا. تو جنید نے کہا تو کوئی فکر نہ کرو, اور میں پچھڑ گیا, بس حضور کی رعایت میں پچھڑ گیا. کس کی رعایت میں؟ اللہ کے نبی کی محبت میں پچھڑ گیا. رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی کہ آپ نے میرے بیٹے کی قدر کر لی, آج آپ کی قدر کی جائے گی. اور سارے بزرگوں کا بزرگ ان کو بنا دیا. سید الطائفہ, سید جنید البغدادی, سید الطائفہ, بڑے بزرگ بن گئے. سارے بزرگوں کے سردار, سارے بزرگوں کے سید الطائفہ. اور میں اس پر عرض کر رہا تھا کس کی کون سی نیکی کب بزرگ بنا دے پتہ نہیں, کس کو کون سی نیکی کب کیسا بنا دے ہمیں نہیں پتا. تو ہماری سب کی چیزیں لکھی جاتی ہے, ہم سب کی چیزیں لکھی جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر کسی کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو وہ کسی کو دوشی قرار نہ دے, تو نے ایسا کیا, تو نے ایسا کیا. انسانوں کے ساتھ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ان کی حرکتوں کی پاداش میں ہوتا ہے, کون کیسا جی رہا ہے. اگر اچھا جی رہا ہے تو اس کے ساتھ آسمانوں سے ایسے ہی فیصلے آتے ہیں, اور اگر اس کے حالات اچھے نہیں ہو رہے تو وہ اپنا جیون پر غور کریں, وہ کہیں نہ کہیں ضرور چکے کرتا ہوگا. کتابوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر کوئی چیز چڑھتے ہوئے دیکھی, کچھ چیزوں کو اترتے ہوئے دیکھا. پوچھا یہ کیا چیزیں چڑھ رہی ہے اور یہ کیا چیزیں اتر رہی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اس امت کے اعمال ہیں, جیسے اوپر چڑھتے ہیں ان کے لیے آسمان سے فیصلے ایسے ہی اترتے ہیں, فیصلے آسمانوں پر سے آتے ہیں. ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے, فیصلے آسمانوں پر سے آتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی بات کا مفہوم ہے, جب اللہ کی زمین پر کوئی آدمی کسی کو اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جبرائیل ہمیں یہ پسند آ گیا, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کر لو. اور زمین کے لوگوں سے کہو وہ بھی محبت کر لو. اوہو, پھر کیا کہنے ایسے بندوں کے. یوضع لهم القبول, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. آج اگر کوئی جنید بغدادی کو گالی دے اس میں سے کتنے برداشت کر لیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ہاں بھائی, تو ہم سے کوئی پوچھے تمہیں جنید بغدادی سے کیا لینا دینا ہے؟ ارے وہ ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. بہت سارے اپنے ماں باپ کے لیے گالی برداشت کر جاتے ہیں, لیکن بزرگوں کے لیے گالی دے تو لڑنا بھیڑنا شروع کر دیں گے. کتنے سال ہو گئے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بھر دی کہ پھر سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھی محبت کرتے ہیں. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ غلط حرکتیں کرتا ہے, غلط جیون جیتا ہے, تو آسمان پر اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا, تم بھی اس سے نفرت کرو اور زمین والوں سے بھی کہو. پھر کیا ہوتا ہے,
تو پھر اب 50 سال والا جو بھائی تھا اب وہ بھائی بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ بھائی نہیں. ارے بولو بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی کا ترجمہ جانتے ہو آپ؟ جی وہ الیکٹرک کے بورڈ پر بھائی خطرہ، بھائی ڈر، ٹینشن ہو گیا، بھائی ہو گیا، بیوی بھائی ہو گئی، اور اولاد بھائی ہو گئی. اولاد چٹائی لپیٹ دیتے اللہ پاک. نوکر سیٹ کا بھائی ہو گیا، سیٹ نوکر کا حساب لپیٹ دے، نوکر سیٹ کی چٹائی لپیٹ دے. یہ سب آنن فانن ہونے لگتا ہے. آدمی کہتے ہیں اس نے ایسا کیا. ارے بھائی یہ تو بہت سالوں سے تمہارا رشتہ تھا، اب کیوں کیا؟ تو آسمانوں سے فیصلہ ہوا. کتابوں میں آتا ہے اللہ پاک اپنے نافرمانوں پر اپنے لشکر مسلط کرتے ہیں. کون سے لشکر؟ تو فرماتے ہیں للہ جنود، اللہ کے بہت لشکر ہیں، بہت. اچھا کتنے لشکر؟ اللہ فرماتے ہیں میرے لشکروں کو میرے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ جانتا ہے لشکر. بعض مرتبہ اللہ نے اپنے لشکروں کو ظاہر کیا اگلے قوموں کے لیے. زمین کو یوں ہلا دیا. زمین کیا ہے؟ اللہ کا لشکر. بعض مرتبہ آسمان کو اللہ نے مسلط کیا، وہ اللہ کا لشکر. پتھر برسا دیے، بجلی برسا دی، فرشتے سے چیخ مروا دی، بارش برسا دی، موسلا دھار بارش. ہوا اللہ کا لشکر، چلا دی اللہ نے ہوا. اب بلڈنگوں کو گرا کر چلی گئی. یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں. آگ اللہ کے لشکر، آگ آ گئی. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے لشکر بنا کر اس دنیا میں بھیجی. کھٹمل کو لشکر بنا کر بھیجا. کس پر؟ بنی اسرائیل پر. کھٹمل جوئیں جو ہوتی ہے نا سر میں، اس کو عذاب بنا دیا. جوئیں بستر میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، کھانے میں جوئیں، پانی میں جوئیں. اب کہاں جاؤ گے؟ مر گئے. کھٹمل ہی کھٹمل اللہ نے عذاب بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے. جیسے بڑی بڑی چیزیں اللہ کے لشکر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ کے. اور جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سب لشکر. بیوی بھی اللہ کا لشکر، بیوی اللہ کا. کورٹ میں جا کر پوچھ لو سب سے زیادہ کیس کس کے ہیں؟ سگے بھائی بہن اللہ کے لشکر. ہمارے ایک دوست ہے وکیل صاحب، میں نے ان سے پوچھا کورٹ میں کس کے کیس ہوتے ہیں؟ کہا میاں بیوی کے یا بھائی بہنوں کے. کیا بھائی بہن کورٹوں میں کیس لڑنے کے لیے ہیں؟ سب سے زیادہ میراث کے مسئلوں کے کیس چل رہے ہیں، اور دوسرا میاں بیوی کے چل رہے ہیں. کیا میاں بیوی اس کے لیے ہوتی ہے؟ ارے بولو میاں بیوی. لیکن آپ دیکھ لیں کتنے دیر سنسار چلتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ جب لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے ہم پسند کرنے جاتے ہیں تو یوں چلتے چلتے کسی گھر میں رشتہ کر دیتے ہیں یا بہت چھان پٹک کر کے ڈھونڈ کر کرتے ہیں؟ ارے بولو تو صحیح، ذرا زور سے بولو. کیوں ایسا کرتے ہو؟ چھان پٹک کر کیوں کرتے ہو؟ جی ڈھونڈ کر سلیقے والی کیوں لانے کی کوشش کرتے ہو؟ جی تاکہ ہمارا گھر نہ بگڑے. بولو صحیح یا غلط؟ ہم لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی، ہمارا گھر آباد ہو جائے اس کے لیے. کھری بات کھوٹی بات؟ ارے بولو تو صحیح. آپ لوگ نہیں سمجھتے اردو؟ ارے بھائی نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ لکھتے ہیں شادی خانہ آبادی، دروازوں پر بھی لکھتے ہیں، دیوالوں پر بھی لکھتے ہیں ہمارا گھر آباد ہونے والا ہے. بولو ایسے ہی لکھتے ہیں. اچھا دوسری بات پوچھوں. اچھا آج کل مارکیٹ میں جس بہوؤں کو اتنا ڈھونڈ کر لائے تھے وہ ساس سسر کے لیے راحت کا ذریعہ ہے کہ درد سر ہے؟ ذرا زور سے بولو. زیادہ تر راحت والی ہے یا زیادہ وہ حیران کرتی ہے؟ جی تو آپ تو 50 گھر چھان کر لائے تھے، پھر حیران کیوں کر رہی ہے؟ آپ نے تو بہت تھرمومیٹر اور بہت ساری چھلنیوں میں چھانا تھا، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ، پھر اس کو لائے تھے تو یہ درد سر کیوں بن گئی؟ تو وہ ایک باڈی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ اللہ کے حق میں ہے. اگر اللہ اس کے دل میں تمہاری حق میں ہمدردی ڈال دیں گے وہ کیسی بھی ہوگی آپ کی مددگار بن جائے گی اور کیسی بھی روپ سندری ہو. لیکن اگر اللہ اس کے دل میں سے آپ کی وہ چیز نکال لیں گے تو وہ آپ کے بیٹے کو بھی ہائی جیک کر جائے گی. کیا کر جائے گی؟ ہائی جیک کر دے گی. آپ کی کچھ نہیں چلے گی. کہ یہ کیسے ہوا؟ اگر ہم چاہتے تھے ایسے ہوتا تو ہم نے تو بڑا گڑا کر بھگا کر بہت زوردار کیا تھا، ایسا 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 تو ایسا ہی ہونا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟
क्या तुम गुनाहगार जाहिर में ले सकते हो? अंदर दिलों का मालिक अल्लाह है। कौन है बोलो? ये एक मिसाल थी, ओनली फॉर एग्जाम्पल। ऐसी आपको 50 मिसालें मिलेगी, 100 मिसालें मिलेगी, 1000 मिसालें मिलेगी। हम कुछ करना चाह रहे थे और हमारा सिस्टम फेल हो गया। हमारी सिस्टम हमने जो सिस्टम बनाया उसके अलावा का हुआ। हाँ, अच्छा बताओ, दुनिया में ज्यादा लड़के फरमाबरदार है कि ज्यादा नाफरमान है? अरे बोलो भाई, नाफरमान है। अच्छा बताओ, कितने लोग औलाद जब हमल ठहरता है तो मौलवी साहब के पास जाकर दुआ करवाते हैं, मौलवी साहब दुआ करना मुझे एक नाफरमान औलाद मिल जाए। कोई दुआ करवाता है या कोई नहीं करवाता? फिर ये नाफरमान कैसे हो गया? अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है मौलवी साहब के पास जाकर क्या कहते हैं? अच्छा नाम दो या खराब नाम दो? जी, अच्छा नाम दो। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो स्कूल मदरसा हम ढूंढने जाते हैं तो अच्छे से अच्छा या चालू चलाओ? अरे बोलो। तो उसका नाम अच्छा रखा, उसका मदरसा अच्छा रखा, फिर वो बच्चा कहीं किसी ऐसे लोचे लफंगे के साथ उठक बैठक शुरू कर दे तो हम फौरन हम क्या कहते हैं? हाँ बहुत अच्छा बेटा, उसी के साथ खेलना, ऐसा कहते हैं। तो क्या करते हैं? ओ भाई तू वहां कहाँ जा रहा है? तो हम एकदम उसको रोकते हैं। तो उसके असबाब जितने हमने इख्तियार किए, अच्छा बनाने के किए या खराब बनाने के किए? अरे बोलो, जरा जोर से बोलो। तो ये बच्चा कैसा होना था? अच्छा। और अभी आप कह रहे थे कि अक्सर मार्केट में औलाद फरमा बरदार है कि ना फरमान। तो सारे असबाब अच्छे इख्तियार किए, तो ये लड़का गलत कैसे हो गया? बोलो, ये हमारी अक्ल को चैलेंज नहीं है? हाँ भाई, हमारी अक्लों को चैलेंज नहीं है? बच्चे नाफरमान हो गए। हमारे वहां तो बहुत कम नाफरमानी है, और मुल्कों में तो इतनी नाफरमानी है कि ना पूछे बात। अभी हमें लोग एक मुल्क में गए, वो साल में एक मरतबा मदर डे मनाते हैं। मदर डे, माँ का दिन। मुझे समझ नहीं पड़ी कि माँ का दिन क्या होता है। तो कहने लगे कि यहाँ 18 साल से पहले ही बच्चा आजाद होकर जैसे पंखी घोंसले में से उड़ जाते हैं, ऐसे यहाँ से बच्चे उड़ जाते हैं, फिर अपने माँ को मिलने नहीं आते हैं। मदर डे साल में इसलिए एक दिन बनाया ताकि वो उस दिन मिलने आएगा, माँ उसका खाना बनाएगी, ये करेगी। तो मैंने कहा क्या हाल होता है उस दिन? माँ इंतजार करती है मेरा बेटा आएगा। फिर तो वो बेटा आकर माँ को झांक कर चला जाए या 10 मिनट रुके, उसकी मर्जी की बात है। कि इतनी नाफरमानियां वजूद में आ गई, इतनी नाफरमानियां। ये कैसे हुआ? अगर हमारे हाथ में होता तो हमने तो ऐसे नहीं किया। क्या ये तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। किसके हाथ में? बोलो। जब अल्लाह चाहेंगे उसमें फरमाबरदारी डाल देंगे, और अल्लाह चाहेंगे तो फरमाबरदारी को उसके सीने में से खींच लेंगे। ये मिसाल है, ये मिसाल। ऐसे जीवन के सारी चीजों में ये ऐसी मिसालें मिलेगी। अच्छा बताओ, दुनिया में ज्यादा मालदार है या दुनिया में ज्यादा कर्जदार है? जरा जोर से बोलो। कर्जदार है। अच्छा, ये कर्जा जितनों को भी हुआ, वो जो कारोबार कर रहे हैं वो कारोबार बंद करके हुआ कि चालू कारोबार में हुआ? दुकान वाले को दुकान बंद करके हुआ, खेत वाले को खेत बंद करके हुआ, कैसे हुआ जी? चालू कारोबार में। तो चालू कारोबार जो इन्होंने कारोबार शुरू किया था वो कर्जदार बनने के लिए किया था, मालदार बनने के लिए किया था जी? मालदार बनने के लिए। तो ये कारोबार में उसको कर्जदार कैसे बना दिया? दुकान तो मालदार बनने के लिए खोली थी, फैक्ट्री मालदार बनने के लिए खोली थी, खेती तो मालदार बनने के लिए करते थे, ये कर्जदार कैसे हो गया? कई दुकान एक बर्तन है, उसमें अल्लाह नफा डाले तो नफा, और उसमें अल्लाह नुकसान डाल दे तो नुकसान। अच्छा, दूसरी बात सुनो। अच्छा, जो कर्जदार हो गया, कर्जदार होने के बाद रोज वो कोशिश क्या करता है? कर्जा कम हो जाए उसकी करता है कि कर्जा बढ़ जाए उसकी करता है जी? अच्छा, उस घर में 10 आदमी हैं तो 10 के 10 की फिक्र होती है कर्जा कम हो जाए, या घर के एक आदमी की फिक्र होती है जी? जरा जोर से बोलो। रोज वो लोग कोशिश करते हैं कर्जा कम करने की या कर्जा बढ़ाने की जी? कम करने की। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो कर्जे में आ चुके हैं उनका रोज कर्जा बढ़ जाता है या कम हो जाता है जी? जोर से जरा बोलो। ये कैसे फिर हो गया कि कर्जा 10 आदमी मिलकर उतारने की फिक्र कर रहे हैं, रोज उसके लिए कोशिश करने जाते हैं? तो अकल क्या कहती है? कर्जा उतरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और हो क्या रहा है? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये सब चीजें समझा रही है कि हमारे जीवन में
ہماری نہیں چلے گی، اس کی چلے گی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. وہ نفع میں سے نقصان ظاہر کر دیں اور وہ نقصان میں سے نفع ظاہر کر دیں. اس لیے سب کو کہتے ہیں کہ بھائی جو نفع نقصان کا مالک ہے اس کو منا لو، اس کو راضی کر کے جیو. جب اس کو راضی کر کے جیا جائے گا تو ان سب چیزوں میں اللہ خیر ڈال دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف. وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ گئے. جب مکے سے مدینہ گئے تو سب چیزیں چھوڑ دی. بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، بہت بڑا بزنس. وہ سب چیز چھوڑ کر چلے گئے. تو وہاں جن سے ان کا بھائی بنایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو مدینے والوں کا بھائی بنایا. تو ان کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ دیا. حضرت سعد سے فرمایا، انہوں نے حضرت سعد نے ان سے کہا بھائی تم کو اللہ کے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، میرا آدھا مال آپ لے لو، اور میری 2 بیوی ہے، آپ جس کو چاہیں اس کو پسند کر لیں، میں طلاق دوں، جب وہ عدت گزار لیں اس سے شادی کر لینا. وہ کیا کہنے لگے، مجھے تو تم بازار کا راستہ دکھا دو. تو بازار گئے، ان سے کچھ نہیں لیا، گھی اور پنیر کا کاروبار شروع کیا. آٹھ لگتی ہے نا، 8 جمعہ واڑی نے، رویواری نے ایسے لگتی ہے، ایسے میں چلے گئے اور لیتے رہے بیچتے رہے، لیتے رہے بیچتے رہے. تھوڑا گھی پنیر بچا بچت میں. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، جس دن انتقال ہوا اس دن ان کے چھوکروں میں سونا تقسیم کرنے کے لیے کلاڑیاں استعمال کی. کیا استعمال کی؟ کلاڑی سے سونا توڑا بچوں میں تقسیم کرنے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے میرے لیے اتنی خیر کر دی کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ سونا ہو جاتا تھا. کیا ہو جاتا تھا؟ اور ہمارے وہاں باپ دادا کا آیا ہوا سونا ہم بیچ دیتے ہیں. زمینیں باپ دادا نے جو دی تھی وہ بیچ رہے ہیں. کس نے دی تھی زمینیں؟ ہم نے تو نہیں وسائی، باپ دادا کی وسائی ہوئی بیچ رہے ہیں. ہم چھوکرے نوا ودھرنے کی محنت میں ہیں یا جو ودھا ہوا تھا اس کو گھٹانے کی فکر میں؟ ارے بولو تو کھرے. سروے کرو گے تو ابا 10 ایکڑ چھوڑ کر گئے تھے، میرے بھائی میں 2 آئی، میں نے تیسری نہیں بسائی، ابا والی 2 بھی بیچنے کی فراق میں ہوں. کس کی فراق میں؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاتھ میں تو مٹی میں بھی سونا ہو جاتا تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا ہو جاتا تھا، اور ہمارا سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے. یہ سب کس کے ہاتھ میں، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے بات کہی جا رہی ہے. یہ میں اس لیے باتیں سنا رہا ہوں، جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں پتا ہے؟ یہ تو مرنے کے بعد کے جیون کے لیے تم باتیں کرتے ہو، وہاں جنت ہے جہنم ہے. وہاں نہیں، یہاں اس کے پڑھ گے پہلے دنیا میں پڑھیں گے. کہاں پڑھیں گے؟ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان سے فرمایا، ابو سفیان یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے پتا ہے؟ جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ. یہ بات ایسی ہے کہ اگر تم نے بات مان لی تو یہ تمہارے دنیا کے دن ہے نا وہ ہرے بھرے ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ہرے بھرے. عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے عدی تھے، وہ سفید. اس کو کیا کہا پتا ہے؟ وہ عدی تو اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ تجھے ایسا لگتا ہے یہ غریب لوگ ہیں، تبلیغ والے، زون کی جماعتوں میں جانے کو کہتے ہیں، پیدل چلنے کو کہتے ہیں، تو کون جائے؟ تجھے اس لیے یہ غریب دکھتے اس لیے تو اسلام میں نہیں داخل ہوتا. پھر کہنے لگے عدی کیا حال ہوگا اس وقت تیرا کہ جب کہ اللہ پاک کسرا ابن ہرمز کو اس کا ملک فتح کر کے ان کو دیں گے. وہ چکرا گئے کہ تم وہ سپر پاور کی بات کہہ رہے ہو؟ سپر پاور؟ ہاں جی میں اسی سپر پاور کی بات کر رہا ہوں. اللہ وہ زمین ان کو دیں گے. اچھا. پھر کہنے لگے کیا دن ہوگا کہ جب ان کی لڑکیاں تمہارے گھر میں نوکرانیاں بنیں. کیا بات کر رہے ہو؟ کسرا کی لڑکیاں، ان کی لڑکیاں ہمارے گھروں میں نوکرانی، یہاں کھانے کو نہیں، اور وہ سونے اور چاندی اور جواہرات اور فلاں اس میں کھیل رہے ہیں. تو ان کی بات کر رہے ہو؟ تو کہاں جی اس کی بات کر رہا ہوں. پھر کہنے لگے کہ کیا حال بنے گا اس دن کہ جبکہ ان کے گھروں کا قالین، وہ تمہارے گھر میں پیر پچھڑیے بنیں گے، تم اس سے پیر صاف کرو. کیا بات کر رہے ہو؟ اچھا. اور عمر کا زمانہ آیا کہ اللہ نے کسرا کو ختم کر دیا اور وہ زمینیں ایمان والوں کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کی کنگن تقسیم ہوئے، وہ صحابی کے ہاتھ میں آئے، علی کے ہاتھ میں آئے، اور ان کی لڑکیاں ان کے گھروں میں باندیاں بنی. جب وہ کارپیٹ آیا ان کے گھروں کا تو سب نے رائے دی کہ اس کو رہنے دو، یہ میوزیم میں رکھیں گے، تاریخ بنائیں گے. عمر کہنے لگے ٹکڑے کرو، اس کے ٹکڑے کرو. یہ وہ قالین ہے جس پر بیٹھنے والے کو جس پر بیٹھنے والا خنس اس کے دماغ چڑھ گیا تھا. یہ جب آدمی کو ذرا حسن آ جاتا ہے نا تو ماتھا کوٹا بڑھ جاتے ہیں. خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. ذرا سفید چمڑی ہو جائے تو ناٹک بڑھ جاتی ہے، ذرا پیسہ آ جائے تو ناٹک بڑھ جاتی ہے. ہاں، تیور بدل جاتے ہیں، تو اسی کو شاعر کہتا ہے خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت
बेचारा गरीब था तो यूं ढाई ढाई बैठता था, और अब मालदार हो गया जरा यूं बैठता है। हाँ, साइकिल पर जाता था सीधा सीधा, बाइक आ गई तो टेढ़ा बैठता है। अरे इसको क्या हो गया? साइकिल वाला बाइक पर आ गया इसलिए टेढ़ा बैठता है कि बाइक हजम नहीं हुई इसको। और बाइक वाले को अगर कार आ जाए तो उसको तो फिर कहना ही क्या। हाँ, दो सगे भाई हैं, एक बाप के दोनों बेटे। अल्लाह ने एक भाई के हक में मालदार होना लिखा था, वो मालदार हो गया, दूसरा भाई गरीब रह गया। तो वो बात करेगा जैसे वो उसका बाप हो, ऐसे बात करेगा। भाई समझ कर नहीं करेगा, उसका नौकर हो उसका, ऐसे बात करेगा। टोन बदल जाता है। काय के टोन? पैसों का टोन चढ़ता है। किसका टोन? हाँ, पैसों का नशा चढ़ता है। किसका नशा? पैसा। जब उतर जाता है पैसे तो फिर नशा भी उतर जाता है। और हमारे मौलाना यूनुस से पूरा एक वाकया सुना देते, सुना है आपने? एक फकीर था, फकीर, उसका नाम था कल्लन। क्या नाम था? कल्लन। वो रोज भीख मांग कर आवे और कब्रस्तान में कब्र में एक मटकी में पैसे रखे और अंदर ढांक दे, छुपा दे। तो रोज बढ़ते गए पैसे, तो उसको नशा चढ़ गया। क्या चढ़ा? तो किसी ने कहा, कल्लन इधर आ, तुझे बात करना नहीं आती है तो मुझे कल्लन कहता है? तो क्या कहूं? तो आप मुझे कहिए कल्लन साहब। अच्छा ठीक है, कल्लन साहब कहेंगे। तो उनको कहा कल्लन साहब, ऐसा कहा। थोड़े दिन और पैसे बढ़ गए। जब पैसे और बढ़ गए तो किसी ने कहा कल्लन साहब आइए। क्या तुम्हें बात करना नहीं आती है? क्या क्यों? आप यूं कहिए जनाब कल्लन साहब। अच्छा भाई ठीक है, जनाब कल्लन साहब। तो जनाब कल्लन साहब चलते रहे। थोड़े दिन हुए, एक आदमी ने कब्र में पैसे छुपाते देख लिया उसको। वो पैसे छुपा कर गया तो वो सामने निकाल लिए। जो जिसने देखा था वो चोरी करके भाग गया। तो फिर वो बाहर निकले कल्लन साहब, तो किसी ने आवाज दी, जनाब कल्लन साहब तशरीफ लाइए। क्योंकि जनाब कल्लन साहब नहीं, मैं तो कल्लन का कल्लन ही रह गया। क्या रह गया? कल्लन का कल्लन ही रह गया। नशा चढ़ जाता है, पैसों का नशा, कुर्सी का नशा, डिग्री का नशा, इन चीजों के नशे चढ़ते हैं। तो ये दीन की मेहनत इसलिए समझाते हैं कि ये चीजें जब आए तो इसका नशा न चढ़े। क्या न चढ़े बोलो? तेवर न बदले, टोन न बदले, मिजाज न बदले, रहनी करनी न बदले। आदमी इन चीजों की वजह से टोन बदल देता है। ये तो दुनिया के असरात। फिर उसके दुनिया में पड़ती आ जाती है, चढ़ती नहीं आती। क्या आती है बोलो? पड़ती। फिर वो आदमी कमाते कमाते कंगाल होता है। और साहबा खर्च करते करते मालदार हो गए। क्यों? उनके साथ अल्लाह का साथ था, अल्लाह का सहकार था कि जो कुछ बगैर के थे सब कुछ वाले हो गए, और जिनके पास सब कुछ था उनका अल्लाह ने सब कुछ ले लिया। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे अच्छे का तुम्हें बदला मिलेगा, और अगर तुम गलत कर रहे हो तो याद रखो तुम्हें तुम्हारा गलत का भुगतना है। और कहा अगर किसी के हालात खराब हो रहे हैं वो अपना सर्वे कर ले, अपना एक्सरे कर ले। भाई कहाँ जा रहे हो? भाई साहब अच्छा ले लीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ, आइए तशरीफ आइए, बैठिए, आ जाइए। अच्छा मुझे पानी का तकाजा है, मैं नहीं पी रहा हूँ, और वगैरह मैं पानी पीने जा रहा हूँ। बात समझ रहा मेरी बात? तो ये जो इज्तिमात होते हैं ना, वो खाली तकरीर करने के लिए नहीं, बयान करने के लिए नहीं। तो हम एहसास जिम्मेदारी जागरूक होकर जीने वाले बने। ये तो दुनियावी जिंदगी का हाल है। और फिर मरने का मसला सबसे बड़ा खतरनाक मसला मरने का है। मरने का मसला क्या होगा पता है? हज़रत उमर ये फरमाते थे, हज़रत उमर तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे। कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुबातून व तुहशरून। तुम जैसा जियोगे ऐसे ही मरोगे। अगर अंदर खोट है तो अच्छी मौत से आदमी उम्मीद छोड़ दे, और अंदर अच्छा है तो इंशाल्लाह बुरी मौत से खतरा निकाल दे। आदमी के अंदर जो होता है वो बाहर आएगा। आदमी अगर अंदर से अच्छा ईमान वाला है और इस्लाम वाला है तो इंशाल्लाह मरना अच्छा होगा। हज़रत शेख ने फज़ल सदकात में लिखा, ताज्जुब उस आदमी पर नहीं है जो 60 साल तक काफिर था और काफिर मर गया, ताज्जुब उस पर है जो 60 साल तक ईमान वाला था और काफिर मर गया, कि उसने ईमानी जिंदगी बनाई नहीं। आदमी जिन हालात में वक्त गुजारता है, मौत के वक्त वही सब चीजें सामने आती है। हज़रत शेख ने वाकया लिखा, एक आदमी मर रहा था, जब उसको लोगों ने कलमा पढ़ाया तो क्या कह रहा था? शराब का जाम तो भी पी, शराब का जाम मुझे भी पिला। मौत के वक्त कह रहा है। एक आदमी मर रहा था, उसको लोग कलमा पढ़ा रहे थे, और क्या कह रहा था? 10-10 रुपए, 11-11 रुपए। वो कपड़े बेचता था तो दिन भर आवाज लगाता था, 10 रुपए 11 रुपए, 10 रुपए 11 रुपए।
تو وہ بھی کہہ رہا تھا 10 روپے 11 روپے 10 روپے. موت کے وقت موت جو ہے نا بےہوشی ہے. بےہوشی میں کیا بات ہوتی ہے پتا ہے؟ بےہوشی میں اندر کی بات باہر آتی ہے. کہاں کی بات بولو؟ اندر کی بات، اوریجنل بات باہر آئے گی بےہوشی میں. آپ نے دیکھا ہوگا بےہوش آدمی کب ہوتا ہے؟ جب سوتا ہے. نیند میں ہوتا ہے، نیند میں تو بےہوش ہو جاتا ہے. تو لوگ بکتے ہیں. آپ نے دیکھا لوگ بکتے ہیں، بکواس بکتے ہیں. وہ کیا بکتے ہیں؟ اندر جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ امی اسکول نہیں جاؤں گا، مدرسے نہیں جانا، ایسا بکتا ہے. بولو صحیح غلط؟ مدرسہ پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، ہم نے ہمارے ساتھ بچوں کو دیکھا، وہ نیند میں قرآن پڑھتے تھے. 2 پارے 3 پارے 4 پارے پڑھ لیتے تھے. ہاں، یہ قرآن سے تعلق ہو گیا. اندر قرآن ہے. ہاں، اب وہ نیند میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. ڈرائیور آدمی سوتا ہے، کیا بولتا ہے؟ آنے دو جنے دو. میں ہنسنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، وہ وہی کام کرتا ہے، وہ بکتا ہے. اب دکان والے وہ بکتے ہوں گے، نیند میں وہ بکتا ہے. یہ بےہوشی پہلی. دوسری بےہوشی آدمی کا جب ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں آپریشن کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے بےہوش کرتے ہیں. ڈاکٹروں سے پوچھنا لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ بکتے ہیں. کوئی گانا گاتا ہے، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی دعا مانگتا ہے. ہماری مسجد میں ایک پرنسپل صاحب تھے، وہ انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ قرآن بہت پڑھتے تھے، پرنسپل تھے ایک اسکول کے. تو روز ایک منزل قرآن پڑھتے تھے. جب ان کو ہاسپٹل لے گئے، بےہوش کیا، بےہوش کرتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وہ حافظ نہیں تھے، روز ایک منزل قرآن پڑھتے تھے، بےہوش کرتے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اور ایسے بھی ملیں گے کہ بےہوش کرتے ہی گانا گا رہا ہے. ایک بچے کو ہم دیکھنے کے لیے گئے تو اس کے باپ کہنے لگا یہ تو ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے. یہ نہیں بکتا، یہ بےہوش ہے. یہ نہیں بکتا، روز یہ بکتا ہے، اس کو بکتا ہے. وہ یہ گالیاں روز بولتا ہوگا، اسی کو بھی بولتا ہے کہ ہاسپٹل میں بےہوشی میں. جیسے یہ بےہوشی، ہاسپٹل کی بےہوشی، ایسے ایک بڑی بےہوشی موت کی بےہوشی. موت کی بےہوشی میں 10 آدمی کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ آدمی ایسے ہی جا رہا ہے. ہاں، اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھو. اندر کیا آواز باہر آئے گی. طوطا ہوتا ہے گھر میں، طوطا وہ بولتا ہے ٹین 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 ٹین. وہ طوطے کو کلمہ سکھاتے ہیں لوگ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد شریف سکھاتے ہیں. وہ اس کی زبان پر بولتا ہے ٹین 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 ٹین، بولنے والا کلمہ پڑھتا ہے. اب اسی طوطے کو اندر کی آواز ٹینٹے ہے اور زبان کی آواز لا الہ الا اللہ ہے. جب بلی نے آ کر گلا پکڑا تو وہ ٹینٹے بولتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے؟ ارے تم نے تو اس کو کلمہ بہت رٹا دیا تھا، کلمہ بہت رٹایا تھا. تو وہ زبان کے بول تھے، اندر کیا تھا؟ ٹین ٹین ٹین. اندر کے بول نکلیں گے موت کے وقت. اور موت بہت بھاری چیز ہے، بہت بھاری. حضور نے فرمایا قبر میں کیا ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو ڈر کے مارے. بڑی خطرناک گھاٹی ہے، وہ بڑی خطرناک گھاٹی ہے. حضرت شیخ نے فضائل کی کتاب میں لکھا نا، ایک قافلہ جا رہا تھا حج میں، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا. جب اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی، اندر سے اژدہا نکلا. انہوں نے ایک دم ڈر گئے، دوسری قبر کھودی تو اس میں سے اژدہا نکلا. تیسری کھودی، اس میں سے اژدہا نکلا. تو وہاں اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس حیات تھے. کہا ایسا ہو رہا ہے کہ یہ آدمی کے لیے ہم قبر کھود رہے ہیں اور اس میں سے اژدہا نکلتا ہے. تو کہنے لگے پوری دنیا بھی کھود دو گے تو اس کی قبر میں سے اژدہا ہی نکلنا ہے، اس کو اسی اژدہے کے ساتھ دفن کر دو. جب حج کا قافلہ واپس لوٹا تو پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ اس کا کیا گناہ تھا. کہ یہ گیہوں بیچتا تھا اور گیہوں میں ملاوٹ بھوسی کے کرتا تھا، یہ اس کی سزا دنیا میں ہو رہی ہے. ہماری ایک ایک کھوٹ کا بھگتنا پڑے گا. یہ تبلیغ کی محنت ہر آدمی کو اس کا احساس دلانے کے لیے کہ ان چیزوں کو کوئی معمولی نہ سمجھے. اپنے بچوں کو اگر ہم اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنا جیون اچھا جینا چاہتے ہیں اور ہم اچھا مرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے شعبوں میں اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی فرمانبرداری کو داخل کرو. دیکھو کسی کو دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتے، کسی کو یہ نہیں کہا دکان چھوڑ دو، کسی کو یہ نہیں کہتے کاروبار چھوڑ دو، کوئی چیز مت چھوڑو. ہمارے دین میں ان چیزوں کو چھوڑ کر سنیاسی بننا یہ گناہ ہے. سنیاسی جانتے ہو؟ پہاڑ میں چلا جانا، شادی نہ کرے، دھندا نہ کرے، یہ ہمارے دین میں گناہ ہے. کوئی سنیاسی نہیں بنے گا، کوئی سنیاسی نہ بنے. تو جس کو اللہ جو چیز دے وہ کرے.
ہم تو ایک شادی کرتے ہیں, صحابہ کی کتنی کتنی شادیاں ہوتی تھی, ہم کو ایک میں ہی پار نہیں آتا, ان کی 4 ہوتی تھی. ہم 4 چھوکروں میں مر گئے, ان کے ایک صحابی کہتے ہیں میرے 150 بچے میں دفن کر چکا ہوں. تو ان چیزوں سے ہاتھ چھوڑانے کو نہیں کہتے کہ مت کرو, کہ بزرگ بننے کے لیے دکان چھوڑنی پڑے گی, کرو, نہ 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 نہ, کہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے من کی چیزیں چھوڑنی پڑے گی. میں نے کہا شروع میں ہی, اب دیکھو 1 گھنٹہ ہو گیا, وہ دور بیٹھے ان کا بھی گھنٹہ ہوا اور آپ کا, لیکن انہوں نے من کی بات مانی اور آپ نے جو شریعت کا حکم ہے اس کی بات مانی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے پورے زندگی میں اپنے من کی بات کو ماننا چھوڑنا ہے, تو اس کے اندر عظمت آ جائے کہ میرے اچھے کا مجھے اچھا بدلہ ملے گا, میرے برے کا مجھے برا بھگتنا ہے. اب آپ کو جو ملا فرشتوں نے گھیر لیا, وہ کہاں سے لائیں گے جو نہیں پائے؟ وہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت اتری, وہ کہاں سے لائیں گے جو آپ پر اتری؟ تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہوتی ہے ایسے زندگی کے تمام شعبوں میں. اس کے لیے کہتے ہیں ان چیزوں کو مت چھوڑو. صحابہ تاجر نہیں بنے, صحابہ بادشاہ بنے, بادشاہ, اور کتنے بڑے بادشاہ بنے, 3 بر اعظم کے بادشاہ بنے, کھنڈ کے, 3 کھنڈ کے, اور ایک ایک کھنڈ میں 50 دیش ہوتے ہیں, 50 دیش ایسے 3 کھنڈ کے, لیکن ان کھنڈ میں رہنے کے مزاج بنا لیے کہ ان کو اللہ نے بادشاہ بنایا, تیور نہیں بدلے, بائک آگے ٹیڑے نہیں بیٹھے, ہاں ٹون نہیں بدلا. ہمارا لڑکا سیدھے سیدھے جا رہا تھا, 6 دن کے بعد یوں جا رہا ہے. اور اس کو کیا ہوا کہ 6 دن سے جم جاتا ہے, یہ کتنے دن سے جم جاتا ہے, تو یوں چلتا ہے. ابھی تو باڈی بلڈر بنا بھی نہیں ہے, ابھی تو بنتے بنے گا, یوں چلتا ہے. ہم کو تو 6 دن کی جم بھی ہضم نہیں ہوتی, تو اللہ ہم کو زمینوں کا مالک بنائے گا, پیڑھیوں کا, کارخانوں کا, فیکٹریوں کا. ہمارے کو بائک بھی ہضم نہیں ہوتی. یہ تبلیغ کی محنت اس کی ہے کہ اللہ کے راستے میں بار بار جا کر آدمی ان چیزوں کی عظمت اس کے دل میں آئے, اور عظمت آنے کے بعد اس مزاج کا عادی بن جائے, اس بھلائی کے ان نعمتوں میں اس مزاج کے ساتھ رہنے کا عادی بنے. اس کے لیے اللہ کے راستوں میں مشق کروائی جاتی ہے لگاتار, اوپرا چاپڑی 4 مہینے. کتنے 4 مہینے؟ ارے بولو تو کھڑے, بولتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ سڑی ہوئی دنیا ہے, سڑی ہوئی دنیا. ذرا کسی تماخے والے کو دیکھو گے نا تو ان کے جیسا بننے کا شوق ہو جاتا ہے. ہاں یہ فطرت میں ہے. قارون کو دیکھا تھا نا لوگوں نے, تو کہتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, یہ اس کو اتنا ملا, ہم کو بھی ایسا نہ مل جائے. تو نبی نے سمجھایا یہ تو کھوٹا ہے, اس کا ابھی انجام کھوٹا ہونے والا ہے, تم اس کی کہاں تمنا کرتے ہو؟ یہ دنیا ایسی ہے, ذرا مالدار کے پاس بیٹھ گئے نا تو ان کے جیسا ہونے کا شوق پیدا ہو جائے گا. وہ نکالنے کے لیے پھر اوپرا چاپڑی 4 مہینے. کتنے 4 مہینے بولو؟ اللہ بولو تو کرو. اوپرا چاپڑی پہ در پہ 4 مہینے. کیونکہ 8 مہینے جس فضا میں رہتے ہو نا وہاں جراثیم لگ جاتے ہیں, گند لگ جاتی ہے. تو اس لیے 8 مہینے جہاں رہنا ہے نا وہاں بھی اچھا ماحول بنانے کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں, ماحول بنا کر رہو. ہاں ماحول جیسے مدینے کا ماحول ایسا تھا. منافق آدمی بھی اس ماحول میں نماز پڑھتا تھا. ہمارا تو مسلمان مسجد کے پڑوس میں نماز نہیں پڑھتا, مسلمان نہیں پڑھتا. کیوں؟ کہ ماحول نہیں ہے. یہ مقامی عمل جو ہے وہ ماحول بنانے کہ 4 مہینے بار بار جا کر اندر تازگی پیدا کر دو. پھر آنے کے بعد جس رنگے پر اس گاڑی کو چلانا ہے وہ اچھا بنا لو. کمپنی سے گاڑی نہیں آئی ہے, ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے, نئی گاڑی چلے گی؟ اللہ بولو بھائی چلے گی. کیوں نہیں چلے گی؟ ہائی وے ٹوٹا ہوا ہے. اگر ہائی وے اچھا ہے جونی گاڑی بھی چلے گی. کون سی گاڑی؟ جونی گاڑی بھی چلے گی, ہائی وے اچھا ہے. اور اگر ہائی وے ٹوٹ گیا نئی گاڑی بھی نہیں چلے گی. لوگ کہتے ہیں میں نے چھوکرے کو 4 مہینے بھیجا تھا, کیا فائدہ ہوا, اب تو نماز میں بھی نہیں آتا. اچھا بھائی نماز میں بھی نہیں آتا. وہ تمہارے گھر میں بے نمازی تھا, وہ جماعت میں جا کر پہلے دن ہی نمازی بن گیا تھا, وہ تو وہاں تہجد گزار بن گیا تھا. اب وہ جو بے نمازی بنائے وہ پھر دوبارہ تیرے سڑے ہوئے گھر کے ماحول میں بنائے. وہ مسجد نے تو اس کو بزرگ بنا دیا تھا. اب گھر میں 10 ممبر تھے, اب 4 مہینے جا کر آیا, وہ 9 تو سڑی ہوئے ماحول میں, گھر میں کوئی فضا ہی نہیں ہے, 9 کے 9 گھر میں بے نمازی ہے. اب بیچارہ وہ 4 مہینے جا کر آیا, کتنے دن ٹکر لے گا؟ اللہ بھائی 1 لیٹر گرم پانی تم 9 لیٹر ٹھنڈے پانی میں ڈالو تو 1 لیٹر پانی کا کیا حال بنے گا؟ اللہ بولو تو صحیح, ٹھنڈا ہو جائے گا. اب وہ بیچارہ 4 مہینے جا کر آیا اور گھر میں ایسے ہی مردوں کی طرح لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور یہ آشا کرتے ہیں کہ اس میں بیچارہ جیوتا رہے, وہ بھی مردہ ہو جائے گا. اس کے لیے گھروں کی محنت, اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہر گھر کو محنت کا میدان بنایا. اتنی محنت ہوتی تھی کہ گھر میں کوئی مہمان آئے اس گھر میں سے اس مہمان کو بھی دین ملتا تھا. جیسے مسجد میں دین ملتا تھا نا, ایسے گھروں سے ملتا تھا. اور آگے کہاں سے ملتا تھا پتہ ہے؟ حضرت علی تو یہ فرمانے لگے ہمارا مقامی ماحول اتنا زوردار ہو گیا کہ ہماری مسجدیں جو ہے مسجد وہ بھی بازار جیسے ہو گئی. حالانکہ بازار دنیا کی سب سے بری جگہ ہے. سب سے زیادہ اللہ کا غیر بازار میں بولا جاتا ہے. سب سے زیادہ اللہ کا غیر کیا بولا جاتا ہے؟ بازار میں. سب سے زیادہ
حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے تو بازار ہماری مسوق المسلمین کمصلاہم، ہمارے بازار ہماری مسجدوں جیسے تھے. او ہو کیسے ہوں گے وہ؟ جیسے مسجد میں کوئی غلط نہیں کرتا ایسے ہماری مسجد ہمارے بازار میں بھی نہیں کرتا. کہ جہاں بھی مسلمان جائے سچوائلا رہے، گھر میں جائے تو سچوائلا، پیڑھی پر جائے تو سچوائلا، بازار میں جائے تو ایسا نہیں ہم تو ادھر کے ہوا ہو جیسا دیش ویسا بھیس، ایسا نہیں. ہم کا جیسا دیش ویسا بھیس نہیں، ہم تو ادھر کے ہوا ہو جدھر کی یہ نہیں. ہم تٹستھ لوگ ہیں. کیسے بولو؟ تٹستھ. ہم کہیں بھی جائیں گے ہم اپنی کوئی چیز بدلیں گے نہیں، کیونکہ ہماری عزت اس دین کے ساتھ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے. لوگ عزت شوٹیٹ بوٹیٹ کپڑوں میں دیکھتے ہیں، زوردار چمکدار کار آ جائے تو یہ شوٹیٹ بوٹیٹ کاروں والوں کو پوری دنیا گالیاں بکتی ہے. ہاں سب کو. اور وہ بیچارے وہ سادہ لوگ قبر میں سوئے آج ان کو آج ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں. یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس کے لیے اپنے ماحول کو اچھا بناؤ. یہ جو مقامی محنت ہے نا، گھر کی محنت، محلے کی محنت، مسجد کی محنت، یہ اس ماحول کو بنانے کے لیے کہ وہاں ماحول اگر اچھا رہا تو ہم اس میں سچ والے رہیں گے. ورنہ 4 مہینے جا کر آئے مقام پر ماحول نہیں ہے نا تو جیسا ماحول ہوگا ایسے ہو جائیں گے. جیسا ماحول ہوگا، ماحول سب پر اثر کرتا ہے، غضب کا اثر کرتا ہے، اتنا بھاری اثر کرتا ہے. دیکھو ابھی ٹھنڈی ہے، بزرگ فرماتے ہیں ایک ماحول کی مثال موسم سے ہے. ابھی موسم ٹھنڈا ہے، سب کو ٹھنڈ لگتی ہے. جب ٹھنڈ محلے میں آتی ہے تو ایسا کہتے ہیں مولانا صاحب کا مکان ہے، ذرا ٹرن لے لوں. ارے بولا ایسا کہتی ہے وہ. ارے بولا ایسا کہتے یہ امیر صاحب کا مکان ہے، یہ مولانا صاحب کا، یہ سیٹ صاحب کا، ٹرن لے لوں. کسی کو نہیں سمجھتی، سب کے گھروں میں گھس جاتی ہے. ہاں ایسے گندگی آئے گی، برا ماحول تو کسی کے بچوں کو نہیں چھوڑے گا. یہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، یہ مولانا صاحب کی گھر والی ہے، یہ حضرت امیر صاحب کی بیٹی ہے، کچھ نہیں سمجھتی. اس کے بیٹے کے بھی بال آڑے اڑے کٹ جائیں گے. کیا گندگی سب کے گھروں میں گھسے گی. ارے بھائی دنیا میں سب سے بڑی پاک جگہ کون سی؟ بیت اللہ. اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے. وہ ہدایت کے مرکز میں بت آ گئے. بت کیسے آ گئے؟ وہ تو ہدایت کا مرکز، اس کے اطراف میں بت پرستی تھی. وہ بڑھتے اتنی بڑی کہ بیت اللہ جیسا بیت اللہ بھی بت پرستی سے نہیں بچ سکا، وہاں بھی گھس گئے. تو یہ جو محلوں میں گندگی ہوگی کیا میرے اور آپ کے گھر میں نہیں گھسے گی؟ ہمارے اور آپ کے گھر میں گھس جائے گی. اس کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو کی فضا بناؤ، اپنے محلوں کی فضا بناؤ، اپنے آپ کو ماحول میں رکھو. یہ روزانہ مسجد کا مشورہ جو ہے نا، یہ فکروں والا بننے کا مشورہ ہے کہ تم روزانہ اس میں بیٹھتے رہو گے، چارجنگ ہوتے رہو گے. ہم کیا سمجھتے ہیں تبلیغ کے لیے مشورہ ہے. تبلیغ تو ہوتی رہے گی، تبلیغ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کون سی تبلیغ کا کیا کر لیا؟ تبلیغ تو 1400 سال سے چل رہی ہے اور ہم مر گئے تو قیامت تک چلے گی. ہم کیا دیں گے تبلیغ کو؟ تبلیغ ہم کو بہت کچھ دے گی، ہم کو سانچو لے گی. آدمی جو ہوتا ہے نا اپنی فکروں کے تابع ہوتا ہے، جیسی وچار دھارا ہوگی ایسی حرکتیں کرے گا. آدمی ہم نے کتاب پڑھا، آدمی کو چلانے والی اس کی فکر ہوتی ہے. فکر آدمی کی فکر اس کے عمل کی امام ہوتی ہے. گھر بنانے کی فکر ہو گئی کچھ بھی کر ڈالے گا. گھر بنانے کی، حج میں جانے کی فکر ہو گئی کچھ بھی کرے گا. شادی کرنے کی فکر ہو گئی تو کچھ بھی کرے گا. تو سب سے آدمی کو چلانے والی جو چیز ہے اس کی فکر ہے. یہ دینی فکر کر رہے، اس کے لیے روزانہ مشورے میں بیٹھنا ہے. ورنہ دینی فکر کے نہیں رہو گے، پنچایت کے فکر کے ہو جاؤ گے. روز پنچایت کریں گے نا، ڈھوڑائی پن کریں گے محلے میں. ہاں کچھ کام ہے نہیں تو لایا نہیں کرے گا، نہ کرنے کی حرکتیں کرے گا، رائے پوچھے بغیر رائے دے گا، مشورہ پوچھے بغیر مشورہ دے گا. آپ دیکھ لو اسی کے کنکار سے سب جگہ پر. یہ اچھی فکر کا نہیں رہا، اچھی فکر کا نہیں رہا. اچھی فکر ہماری رہے اس کے لیے روزانہ مسجد میں جڑے. اس سے 2 نفع ہوں گے. ایک تو ہم دینی فکر والے رہیں گے. دوسرا اس مشورے کے بعد جتنی خیر وجود میں آئے گی اس میں ہمارے بھاگیداری ہو جائے گی. کیوں کہ اس کے مشورے میں میں بھی بیٹھا تھا، اس کے مشورے میں میں بھی تھا. نقد جماعت گئی مجھے بھی بھاگ ملے گا، کیوں اس کے مشورے میں میں بھی تھا. بیرون میں جماعت گئی مجھے بھی بھاگ ملے گا، کیوں اس کے مشورے میں میں بھی تھا. زون میں جماعت گئی مجھے بھی بھاگ ملے گا، کیوں اس کے مشورے میں میں بھی تھا. تو تھوڑا سا عمل کر کے بڑا نفع ہوتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں مشورے میں بیٹھے، اپنے آپ کو اس مشورے سے جوڑو. روزانہ 120 رحمتیں کعبہ شریف پر اترتی ہے اور کعبہ شریف سے وہ رحمتیں مسجدوں میں جاتی ہے. جو مسجدوں سے جڑیں گے وہ رحمتیں ان کو ملے گی. اس لیے ایک مقام پر اپنے مشورے کو نہ چھوڑو. دوسرا جو فکر آپ نے اپنی بنائی وہ گھر والوں کو دو. ارے بھائی تم سکھ میں رہنا چاہتے ہو تو تم اپنے بچوں کو سکھ میں نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ کے بچے سکھ میں رہیں، ان کو مسجد کے فکروں میں شریک کرو. اس کے لیے کیا کرو کہ ہر گھر والا اپنے گھر میں جا کر یہ جو مسجد میں اس نے ایمان عمل کی باتیں سنی اس کے چرچا کریں. ہمارے گھروں میں ایمان عمل کے چرچے ختم ہو گئے، چرچے ہی ختم ہو گئے.
ہم مسلمان ہیں، ہر آدمی اپنا سروے کرے، میرے گھر میں اللہ کی بات، رسول کی بات اور قبر کی بات، آخرت کی بات میں 10 منٹ روز کرتا ہوں. ہمارے گھر میں سب کی باتیں ہوتی ہیں، مارکیٹ کی باتیں ہوتی ہے، دھندوں کے چرچے ہوتے ہیں، فون کس کا آیا کس کا گیا، سب باتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی بات نہیں ہوتی. اب ہمارے بچوں کو اللہ رسول کی اوڑکھان کون کرائے گا، پہچان کون کرائے گا؟ اس کے لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو تم نے مسجد میں چرچے کیے وہ گھروں میں کرو. ہمارے گھر تو ہوٹل بنتے ہیں، کھاتے ہیں نا تو ہوٹل بن جاتے ہیں، سوتے ہیں تو لاج بنتے ہیں، لیکن ہمارے گھر مسلمان کے گھر نہیں بن رہے. آپ خود سوچو کہ میں نے اپنے بچوں کو بٹھا کر، ہم بچوں سے کیا بات کرتے ہیں پتا ہے؟ جب گھر میں جاتے، مدرسہ گیا تھا نہیں گیا تھا، اسکول کیوں نہیں گیا، ارے تیرے اتنے کیوں کم تک کیا آئے ہیں. یہ ایسا ہم گھر میں چرچا کرتے ہیں کہ یہ سن سن کر بچہ بور ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے بولو؟ بور. پھر ہم میں اور بچوں میں انتر ہو جاتا ہے، انتر. پھر ہم ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور چھوکرے دوسرے دروازے سے کہاں جاتے ہیں؟ باہر جاتے ہیں. کہ ان کو پیار دینے کی ضرورت ہے. بھائی وہ مقدر کی بات، اس کو ماحول نہیں ملا، اب آئندہ تم ماحول دینا، اس کے کیروں نہیں کرنا، اچھے نمبر آ جائیں گے. لیکن جب دیکھو تب ٹارچر، جب دیکھو تب ٹارچر. اس سے بچوں میں اور ہم میں بائی آرڈر کچھ نہیں چلتا، ترغیب سے چلتا ہے. بچوں کو ترغیبی بات کریں، ان کو پیار نہیں دیتے. ہمارے نبی نے فرمایا تم اپنے بچوں کو پیار دو، اکرموا اولادکم. اپنے بچوں، اور خاص کر اس فتنوں کے ماحول میں جہاں ہمارے بچوں کو بہکانے والی سب جگہ ماحول ہے، اگر تم نے پیار نہیں دیا، ہر آدمی پیار کا محتاج ہے. جو پیار دے گا اس کو دے دے گا دل، جو پیار دے گا اس کو دل دے دے گا، جو پیار دے گا اس کو دل دے دے گا. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ بھائی تم اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھال لو. کیا فرماتے تھے؟ اپنے بچوں کو دوست بنا کر کیا کر لو، ورنہ مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، بہت سارے جوان لڑکے، وہ ان کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اگر تم نے اپنے بچوں کو دوست بنا کر نہیں سنبھالا تو مسجد اور تمہارے گھر کے باہر بہت سارے جوان کھڑے ہیں جو تمہارے بچوں کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب تمہارے جوتے اپنے چھوکروں کے سائز ایک ہو جائے تو چھوکرے کو چھوکرا نہ سمجھو، تمہارا دوست ہو گیا. لاڑ پیار دو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاڑ پیار دو. حضور گھر میں جاتے تھے نا تو حسن حسین کو کہتے چلو کشتی کھیلو، یوں کشتی کھلوا دیتے، لاڑ پیار دینے کا. ہم کیا کہتے ہیں؟ میں گھر میں جاؤں اتنی دیر ہے، کوئی چوم بھی تو کرے. ہم کیا کہتے ہیں؟ مزہ لے میرے گھر میں کوئی چوم کرے، میں جاؤں اتنی دیر ہے. تو پھر تم چھوکروں کے باوا نہیں ہو، تم تو پولیس والے ہو. چھوکروں کے ابا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. چھوکروں کے ابا گھر میں جائے تو کوئی کندھے پر بیٹھے اور کوئی ٹانٹیے پر لپٹ جاوے، کوئی کمر پر لٹک جاوے کہ یہ کون ہے، کہ یہ باوا نہیں چھوکرا. ہمارے نبی نماز پڑھتے تھے مسجد میں، گھر میں تو یوں سجدہ کرتے تھے نا، یوں حسن حسین یوں گھومتے تھے، گول گول گھوم کر یوں نیچے سے نکلتے تھے چالو نماز میں. اس کو کہنا چھوکرے. ہم گھر میں جائیں چوں چاں بھی نہ کرے، ہم ایسا کہتے چوں چاں بھی نہ کرے. حضور نماز پڑھتے تھے، حسن حسین یہاں کر بیٹھ جاتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے. حضور کی ایک لڑکی تھی امامہ، اس کو یہاں کندھے پر بٹھا کر بازار لے کر جاتے تھے. ایسا پیار گھر میں جانے کا ہوتا ہے. چھوکروں کو، بچوں کو، ہم تو جب بھی جاؤں کیوں ایسا کیا، ممی اتنی شکایتیں جمع کر کے رکھ دے، ابا کو آنے تو میں کہتی ہوں، وہ بچہ پہلے سے سٹ پٹا جائے گا. ابا کے آتے ہیں پہلے وہ گھر سے باہر. ہم نے گھر بنانا نہیں سیکھا، ہمارے بچے برباد ہو گئے. تو گھر میں کیسے رہنا وہ سیکھنا ہے. اس کے لیے گھر میں اچھے چرچے کریں، بچوں کو پیار دیں، اس بیوی کو پیار دیں جس کے ذریعے سے گھر چلتا ہے. گھر ہم سے نہیں چلتا، گھر میں ماں کی بولی چلتی ہے. اپنے کسی کو پوچھیں بھائی تمہاری بھاشا کون سی ہے، تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے. ایسا پوچھتے ہو تمہاری پترو بھاشا کون سی. تو بچے ماں کی بولی بولتے ہیں، ماں کی اسٹائل کریں گے. تو جس ماں کے پیچھے وہ چلتے ہیں، انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ، فادر ٹنگ نہیں، انگریزی میں پوچھتے ہیں مدر ٹنگ، اور عربی میں لغت الام، فارسی میں مادری زبان، پیدری زبان نہیں، مادری زبان. بچے ماں کی بولی بولتے ہیں. وہ ماں کے ساتھ اچھے رویے ہونے چاہیے، اچھے رویے. کیسے رویے؟ اچھے رویے. وہ بھائی اس کے پیٹ میں بچہ بنے گا کہ آپ کے پیٹ میں بنے گا؟ اس کے پیٹ میں. وہ علماء فرماتے ہیں ماں باپ سے اچھی نیک ہونی چاہیے. بھائی اس کے پیٹ میں بچہ بننے والا ہے، یہ پیٹ حیا والا ہے، یہ شرم والا، یہ تقوی والا، یہ اللہ کے خوف والا، اس میں جنید بغداد بھی پیدا ہو جائے گا. یہ جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے وہی گندی عورت ہے، آنکھوں سے گندا دیکھ رہی ہے، کانوں سے گندا سن رہی ہے، زبان سے گندا بول رہی ہے، اور ابا دعا کر رہے ہیں اللہ میری بیوی امید سے اس میں جنید بغدادی کا بیٹا پیدا کر دے. جنید بغدادی پیدا ہو، شیطان کا خالص بھائی پیدا ہوگا. کس کا؟ ہاں، پورا پیٹ ہی گندا ہے، باپ بھی گندا، ماں بھی گندی. اب کیا حال بنے گا اس کا؟ وہ بچہ ایسا ہی بننا ہے.
اس لیے اپنے بیوی کو اپنی دینی فکر میں شریک کرو، اس کے لیے روز گھر میں تعلیم کرو، 5 منٹ 10 منٹ تعلیم کرو۔ یہ فضائل اعمال فضائل صدقات کی کتابوں میں کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کا اللہ کے ساتھ کیا سبند ہونا چاہیے، اس کا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا رشتہ ہو، اس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا ہو، وہ سب لکھا ہے۔ روز گھر میں تعلیم کرو، روز اس کو گھر میں مسجد میں تعلیم سنو، اس کو اپنی ضرورت کی چیز سمجھو، ورنہ ہمارے بچے ان سب سے پرے رہ جائیں گے، پرے۔ اس لیے 3 باتیں گھر میں کرنی ہے، ایک تعلیم کرنی ہے، دوسرا ہمارے رہنی کرنی اچھی کرنی ہے، رویے۔ تعلیم میں تو ہم حضرت جی بن گئے، زوردار بزرگ بن کر بیٹھے ہیں، اور تعلیم کے بعد گالیاں بکتے ہیں بیوی کو، وہ کیا کہے گی؟ بچوں کو گالی بکتے ہیں، وہ کیا کہے گی؟ ارے یہ تو 10 منٹ تو بزرگ بن گیا تھا، اور وہ تعلیم کے بعد تو یہ تو گالیاں بکتا ہے۔ وہ بچے سب دیکھتے ہیں، اور ماں بن گئی تو گھر بن جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے ایک مرد کیا بننا، ایک مرد کیا بننا، اور ایک عورت بن گئی تو گھر اور نسل بن جائے گی، خاندان بن جائے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ مرد کا دین دروازے کے چوکھٹ تک اور عورت کا دین گھر کے اندر تک۔ اس لیے اپنی بیوی کو اپنی فکروں میں شریک کر لو، اس کے ساتھ لڑو مڑو مت۔ سب سے پہلا رشتہ دنیا میں جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ بھائی آدم اور حوا یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے، سب سے پہلا دنیا کا رشتہ میاں بیوی، اور سب سے اخیر تک جو رشتہ رہے گا وہ کون سا؟ میاں بیوی۔ جنت میں آپ کس کے ساتھ جاؤ گے؟ بیوی کے ساتھ۔ اس بیوی کے ساتھ پہلا رشتہ بھی وہی، چھلا رشتہ بھی وہی، اور لڑائی بھی اسی سے۔ اس کو کمپرو کر لو، وہ ٹیڑھی پسلی سے ہی پیدا ہوئی ہے، کیسے؟ اس کو نبھا لو۔ اس سے لڑ کرو گے نا تو قضیے کھڑے ہو جائیں گے، اور میاں بیوی میں اگر اختلاف پڑ جائے تو پھر اس کے گھر کو اجاڑنے کی فکر نہ کریں، یہ دو کا اختلاف ہی ان کے بچوں کو اجاڑ دیں گے۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک ہو جائے اس کے گھر کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اور جس گھر میں میاں بیوی میں بھید بھاؤ ہو جائے اس گھر کو کوئی آباد نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری بیوی کو کور کر کے رکھے اور گھر میں ماحول بنائے۔ نفل نمازیں عبادتیں گھر میں کریں۔ اللہ کے نبی گھر میں پڑھتے تھے، سوائے اشراق کی نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے، باقی ساری نفلی عبادت گھر میں کرتے تھے، تاکہ اس کے اثرات گھر میں پڑے۔ ہم گھر میں عبادت نہیں کرتے، اس لیے آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے ماحول کو بنائیں گے۔ بناؤ گے؟ تیسرا ماحول محلے کا بناؤ، اس کے لیے گشت کرو، اس کے لیے 2.5 گھنٹے کی محنت کرو۔ کیوں ماحول بناؤ؟ دیکھو تمہارا گھر بزرگوں کا گھر ہے، اور محلے میں کیچڑ آیا ہے، محلے میں بے دینی ہے، تو آپ ایسا سمجھتے ہو محلے کی بے دینی اثر نہیں کرے گی؟ اللہ بھائی محلے میں کیچڑ آئے گا تو ہمارے چھوکرے اسی کیچڑ میں سائیکل چلائیں گے، پیدل آئیں گے تو اسی کیچڑ میں سے، تو وہ چپل کے ساتھ کیچڑ ہمارے گھر میں لے کر آئیں گے، اطراف کا کیچڑ گھر میں آئے گا۔ دیکھو بیت اللہ میں کوئی کیچڑ نہیں تھا، گندگی کچھ نہیں تھی، اطراف میں تھی، وہ بت پرستی بیت اللہ میں گھس گئی، بیت اللہ میں آ گئی۔ تو ہمارے محلے میں اگر برائیاں ہوگی، آج نہیں تو کل، آج اس گھر کو آگ لگی ہے، کل میرے گھر کو لگ جائے گی، وہ لگتے 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 میرے گھر پر آ جائے گی۔ تو ہمارے گھر محلے کی فضا بنے، اس کے لیے گشت کرو، گشت ہفتے میں پابندی سے کرو، پورے محلے والوں کو جمع کر کے فکر ان کے بناؤ، اور 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک گھر والوں کی فکر بناؤ، گھر میں بیٹھ کر بات کرو۔ دیکھو کیسے بنجر بستیاں پڑی ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ آج 2 جماعتیں ہماری پیدل چل کر آئی، اللہ دونوں جماعتوں والوں کو بہت 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 ہی جزائے خیر دے، بہت بڑی قربانی دی دونوں نے۔ ابھی دیکھو ہمارے اطراف کے دیہات، ہمارے اطراف کی بستیاں اجڑی ہوئی پڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ماشاءاللہ یہ حضرات گئے اور انہوں نے اطراف کے دیہاتوں کی فکر کی اور چلے پھرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور انہوں نے بڑا کام کیا، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنا دے اور اللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنا دے۔ یہ ان دنوں میں پھرے ہیں اجتماع سے پہلے، تو یہ ہمارے محلوں کے حالات ایسے ہی ہیں۔ آپ اپنے محلوں کا سروے کرنا بہت بے دینی ہے، اگر آپ حضرات محلے کی فکر نہیں کرو گے تو۔ کتابوں میں آتا ہے جو احسان کرے گا اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا، حل جزاء الاحسان، ذرا زور سے بولو، الا الاحسان۔ میں کسی کے سر پر ہاتھ رکھوں گا، میرے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا اللہ پیدا کرے گا۔ یہ سارے حضور کے امتی ہے، ہم ان کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی فکر نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم جام نگری نہیں ہیں، ہم گجراتی نہیں ہیں، ہم بہار والے نہیں ہیں، ہم یو پی والے نہیں ہیں، ہم بنگال والے نہیں ہیں، یہ تو سب ہماری اوٹھان کے لیے، ہم سب محمدی ہے، محمدی، ہم سب کلمے والے ہیں، ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کلمے سے یوں جوڑا ہے، ہمیں کلمے سے یوں جوڑا ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، کسی کی کوئی نیکی کیسا بزرگ بنا دے، ہو سکتا ہے ہمارا نوکر ہم سے زیادہ اللہ کو وہلا ہو، ہم سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور ہم اللہ کی نگاہوں میں بے قیمت ہوں۔ بلال حبشی کالے کلوڑے تھے، اللہ کو بہت پسند تھے، اور حضور کے سگے چچا ابو لہب تھا، گورا چٹا تھا اور کعبہ کا متولی تھا، اللہ کی نگاہ میں بے قیمت تھا۔ تو ہم کسی کو اس طرح نہ بولیں یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کتنے پیسے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ کلمے والا ہے
ہر کلمے والا اللہ کے وہاں اکرام والا ہے. تو ہم امتی بن کر رہے ہیں, امتی کلمے والے بھائی ہیں. حضور اسلام نے مثال دی, ایک ایمان والے کو نقصان پہنچے اس کو ایسے جسم میں درد ہوگا, دکھ ہوگا جیسے جسم کا کوئی عضو دکھی ہوتا ہو. ہم ایک ایک دیہات والوں کی فکر کریں. ہم یہ سوچتے ہیں وہ بنگال والے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. میں نے صبح بنگالی کو پوچھا کہ کتنے بنگال والے کا پتہ نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. ارے بھائی ہمارے پیسے کھو جاتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے, ہمارا اپنا بھائی کھو جائے تو ہمارا دل دکھتا ہے, اور ایک کلمے والا کھو جائے اور ہمارا دل نہیں دکھتا. کلمے والا کھو جائے اور ہمارا دل نہیں دکھتا. ایک ایک کو ڈھونڈ کر لانا ہے, ایک ایک ایمان والے کے پاس جانا ہے. اس کے لیے پہلا گشت کریں, دوسرا گشت کریں, اور 3 دن کے ذریعے سے اپنے دیہاتوں کو کور کریں. آپ کی بستیاں دیکھو, آج صبح میں وہ 2 جماعتوں نے کارگزاری سنائی, دل دکھ رہا تھا. ایسے ہی انہوں نے ماشاءاللہ محنت کی. ایک جماعت 80 90 دیہات انہوں نے کور کیے. بہت بڑا اچھا کام کر کے آئے دونوں جماعتوں نے, بہت اچھا ماشاءاللہ چلے پھرے. تو آپ دیہاتوں کی انہوں نے کارگزاری سنائی. مسجدیں ہیں, ایک جماعت نے سنائی صرف عید کی نماز مسجد میں ہو رہی ہے, ایک نے کارگزاری سنائی صرف جمع کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. ان دیہاتوں میں کوئی قرآن سکھانے والا نہیں. میں نے پوچھا ان سے کہ کیا ان دیہات والوں کو قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ کہ جی ان کو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے, مسجد میں کوئی نماز پڑھانے والے نہیں. یہ ہمارے دیہاتوں کے حالات ہے. وہاں مسلمان رہتا ہے, ان کے کان میں اللہ رسول کی آواز نہیں پڑتی ہے. ہمارے 3 دن اگر ان دیہاتوں میں لگ گئے اور ان کو ہم نے اللہ سے جوڑنے کی محنت کر لی, کتنی بڑی کمائی ہو جائے گی. اس لیے ہم اپنے مہینے کے 3 دن کے ذریعے سے ان دیہاتوں میں جائیں اور ان دیہاتوں کو کور کریں. یہ چھوٹا سا جیون ہے. اگر ان جیون میں تھوڑی سی یہ فکریں کر لی کہ ہم 4 مہینے میں جائیں, پھر آنے کے بعد اپنے ماحول کو بنائیں, گشتوں میں جڑیں, تعلیم میں بیٹھیں اور ملاقاتوں میں جائیں, دیہاتوں کو چھان ماریں. اس مرتبہ تو 1-2 زون کی جماعتیں بنی. جب بھی موقع آئے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. ہمیں کیا ملے گا؟ تو مجھے اللہ ملے گا. میں کسی کے سر پر ہاتھ رکھوں گا, کل اللہ میری اولاد پر ہاتھ رکھنے والے پیدا کر دے گا. ورنہ ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں, ہمارے بچوں کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. ہم غلط جیون جیئیں اور اچھائی کی امید کریں. ہم چاول ڈالیں اور گیہوں نکلیں ایسی امید کریں. جو ڈالیں گے ایسا بوائی ہوگی اور ایسا ہی نکلے گا. اس لیے ہم نبی کی امت کی ہمدردی کریں. اللہ ہماری اولادوں کی ہمدردی کرنے والے پیدا کر دیں گے. انشاءاللہ ان فکروں کے ساتھ جینا ہوا تو انشاءاللہ مرنا بھی اچھا ہو جائے گا. جینا اچھا تو مرنا بھی اچھا ہو جائے گا. جیسا جیو گے ایسا ہی مرو گے. کیسے جیو گے؟ حاجی محمد والا صاحب یہی کہتے. جس رات ان کا انتقال ہوا میں ان کے ساتھ کھانے میں ایک ہی تھالی میں بیٹھا تھا. رات کو ہم ساتھ میں تھے, ہم ایسے ہی جا رہے تھے. میں نے کہا نہیں ساتھ میں نہیں بیٹھا تھا, کھانا کھانے ساتھ میں تھے. تو میں نے پوچھا حاجی صاحب کیا چل رہا ہے, خیریت ہے, ایسا ویسا. اسی رات میں ان کا انتقال ہوا. میں نے کہا کہ آج میں نے رات کو خواب دیکھا تھا, میں نے فلاں نبی کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو دیکھا, اس کو, سب کی مجھے باتیں سنائی. عشاء کے وقت جب کھانا کھائے مشورے میں جا رہے تھے تب مجھے سنایا. میں نے آج ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, ان کو دیکھا, اور ایک آدھ بچا کے مولانا نے بلایا کہ آ جاؤ حاجی محمد صاحب چلے گئے. جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے. غسل کر کے آئے, نئے کپڑے پہنے, اچھے جو ان کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے بدلے اور وہیں سو گئے. جیسا جیو گے ایسا ہی مرو گے. یہ گندی دنیا ہے, یہ ہمیں پکڑ لے گی. اس میں اچھا مرنا بھی مشکل ہو گیا. ان کاموں میں لگے رہو گے انشاءاللہ اللہ کو بولتے بولتے دنیا سے چلے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہمارا دفتر بند نہیں ہوگا. سب مرنے والوں کا دفتر بند ہو جاتا ہے. ایک سبحان اللہ آدمی نہیں بول سکتا, دفتر بند. ایک سبحان اللہ بھی نہیں بول سکتا. لیکن ہم تو گئے تھے یہ زون میں, ہم گئے تھے یہ زون میں, ہم نے ان پر محنت کی. ان پر جتنے لوگ ہمارے ذریعے سے نیکی پر آئیں گے ہمارے مرنے کے بعد وہ جتنی نیکیاں کریں گے وہ ہمارے کھاتے میں آئے گی. ہم جتنے 4 مہینے چلوں میں جا کر جہاں جہاں دین کی محنت کریں گے اور جہاں جہاں دین کا کام ہم نے کیا ہوگا, ہمارے مرنے کے بعد جتنے لوگ وہ دین پر رہیں گے وہ ہمارے نامہ اعمال میں آئے گا. ایسے کھاتا کھول کر جانا ہے. کیسا کھاتا بولو؟ بہنج نہیں مرنا. بہن جانتے ہو مولانا عمر صاحب فرماتے تھے بہنج مت مرنا. بہن کس کو کہتے ہیں؟ ایسی عورت کو جس کو کوئی بچہ ہی نہیں ہوتا. مولانا فرماتے تھے انسانوں کو کما کر جاؤ. کس کو کما کر؟ انسانوں کو. یہ بھی میرے کھاتے میں, یہ بھی میرے کھاتے میں, یہ بھی. ہم چلے گئے, دفتر بند ہو گیا, یہ سب جتنا کریں گے ہمارے کھاتے میں آتا رہے گا. تو سب نیت کرو کہ انشاءاللہ اچھا جیئیں گے اور اچھا مریں گے. کون کون نیت کرتا ہے اس کے لیے؟ جب اللہ کے راستے میں جانے کا وقت آئے تو کسی حال میں ہمارے اللہ کے راستے میں جانے کا نہ روکے. 4 مہینے اللہ ہمت دے, 4 مہینے جاؤ, ورنہ کم سے کم چلہ تو سال کا کسی حال میں نہ چھوٹے. لگاؤ گے کم سے کم چلہ, کون لگائے گا؟ اور اللہ سے ہمت مانگو کہ اللہ تو مجھے توفیق دے, ہر سال 4 مہینے لگا دوں. مشکل بات نہیں ہے, مانگو گے اللہ سے. باقی مقام پر رہنے کے زمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں, لیکن یہ حفاظت کے اعمال ہے. ہماری بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے ماحول کی بھی. مقامی عمل کرو گے, مشورے میں بیٹھو گے. کون مسجد کے مشورے میں بیٹھے گا؟ اور اس امت کی فکر کو لے کر روزانہ کون اپنے محلے میں پھرے گا؟ سب پھرو گے.
اور کون کون اپنی گھر والی سے روز لڑے گا؟ جی لڑو گے تو کیا کرو گے؟ اچھا اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو گے، ان کو اپنے گھروں میں تعلیم کریں، تیور اچھے کریں، گھروں میں تیور اچھے، رویے اچھے تیور کرو گے